السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ آج ہم ایک چھوٹا سا کیوٹ سا ناول پڑھنے والے ہیں فائزہ افتخار کا، جس کا نام ہے ایک پھول موتی ادا۔ کہانی بڑی اچھی ہے اور اس میں بہت ہی اچھا سبق ہے۔ کہانی ہے جی ایک انسان کی اور اس کے دوست کی، جو کہ شہر میں رہتے ہیں، اور اس کی اماں نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہوتا ہے گاؤں میں، اور اس کو گاؤں بالکل نہیں پسند ہوتا۔ وہ خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے، تعلیم یافتہ، اور لیکن وہ خود ہی سمجھتا ہے، وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کی اماں اس کو گاؤں میں لے کر جاتی ہیں، اور وہاں پہ جو اس کی منگیتر ہوتی ہے وہ اس سے ملتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اور کیسا اس کو ماحول لگتا ہے، بڑی اچھی کہانی ہے۔ چلیں جی، بغیر وقت سے کہ یہ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا، بہت شکریہ۔ گیسوئے شام میں ایک ستارہ، ایک خیال، دل میں لیے پھرتے ہیں تمہارا ایک خیال۔ بام فلک پر سورج چاند ستارے تھے، ہم نے بیاض دل پہ اتارا ایک خیال۔ اوہو بیبے، آفٹر آل آئی ایم گریجویٹ۔ بغیرتا ماں کو انگریزی میں جھڑکیاں دیتا ہے۔ استغفار استغفار، بیبے میں تجھے جھڑکیاں دوں گا، اپنی ماں کو یہ کیسے سوچ لیا؟ جب بھی تو انگریزی مارتا ہے ایسی فٹے منہ شکل بناتا ہے، کوڑے کوڑے زہر منہ، ناک پھول جاتی ہے اور آنکھیں سیدھی ماتھے پہ چڑھ جاتی ہیں۔ وہی کی طرح میرے کلیجے پہ آ کے لگتی ہے تیری انگریزی۔ بیبے نے ماتھا پیٹا۔ او گاڈ! حمید جنجوا عرف میدا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ میری قابلیت اور ذہانت کی کوئی قدر ہی نہیں کسی کو، میری تعلیم رول رہی ہے۔ او مائی ڈیئر بیبے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرا مطلب ہے 14 جماعتیں پاس ہوں اور وہ صرف 8ویں تک پڑھی ہوئی ہے۔ پھر کی ہویا؟ تیرا ابا 9 جماعتیں پڑھا تھا اور میں الف کا بے نہیں جانتی تھی۔ پینو تو پھر بھی تیری اد برابر ہے، بلکہ اد سے ایک جماعت اوپر ہی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی اد برابر، وہ چڑ گیا۔ تو تجھے کیا 28 جماعتیں پاس ووٹی چاہیے؟ وہ تیش میں آ گئیں، تاکہ دوسرے پڑھے لکھوں کی طرح تو بھی زنانی کے تھلے لگ جائے۔ انہوں نے مشہور زمانہ تانا مارا۔ اس تانے سے وہ اب تک اپنے 4 بھائیوں کو فیض باب کر چکی تھیں، بلکہ اپنی والدہ محترمہ بہشتن کو بھی اسی تھلے لگ جانے والے تانے کا تسلی بخش ورد کرتے وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ یہ ان کا خاندانی جدید پشتی تانا تھا۔ پہلے بیبے اپنی ہانڈی کی تو فکر کر، میری خیال ہے ساگ تھلے لگ گئے، جلنے کی بو آ رہی ہے۔ زدنا سے نہ چڑھا، ساگ گوانڈیوں کے گھر پک رہا ہے، میری بلا سے جلے یا سڑے۔ انہوں نے موضوع سے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ پہلے تیرا معاملہ صاف کر لوں، اب بتا کتنی 100 جماعتیں پڑھی ووٹی چاہیے تجھے؟ کم از کم ایف اے تو ہو۔ ہاں تو پھر تو بھی کم از کم 4-5 ہزار تو کماتا ہی ہو۔ ایک اور تانا۔ بیبے مجھے ہر وقت یہ تانے نہ دیا کر، میں کوئی بیکار بیٹھا ہوں صبح سے شام تک۔ بیبے نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ ہاں صبح سے شام تک سڑکوں پہ خجل خوار ہوتا ہے کہ شاید رستے میں صدر یا وزیر اعظم مل جائے اور تیرے ہاتھ پکڑ کے تجھے گورنر کی کرسی تک گھسیٹتا لے جائے۔ او کم عقل، کیوں رزق کی ناشکری کرتا ہے؟ کیوں روز قہر کو لات مارتا ہے؟ تیرے پیو کا کیسا برکت والا کاروبار ہے، جنگ بھی لگی ہو تو لوگ ہانڈی پکانا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ سبزی ترکاری تو ہر حال میں سارے خریدتے ہیں، چاہے مہنگائی ہو چاہے ہڑتالیں۔ بیماری کی وجہ سے 6-7 دن مہینے میں ہٹی بند رہتی ہے، پھر بھی کتنی کمائی ہے۔ اگر تو وہاں بیٹھنا شروع ہو جائے تو کتنا سکھ ہو، تیرا پیو بھی آرام کر لے، تیرا بھی کہیں ٹھکانہ ہو۔ گواچی گاں کی طرح سارے لور میں لور لور کرتا پھرتا ہے۔ بس یہ 2 کام ہی تو رہ گئے ہیں دنیا میں میرے کرنے کو، ہے نا؟ ایک تو ٹنڈے بھنڈی بیچنا شروع کر دوں اور دوسرا اس پینو چینو سے شادی کر لوں۔ ہاں اے ہوئی نا گل۔ بیبے نے فاتحانہ انداز میں سر ہلائے، جیسے اکلوتے سپوت کو اس کی زندگی کے مقاصد سے روشناس کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اب میری بات سمجھا ہے؟ شاباش پتر شاباش، شابہ میرا بیبا پتر۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ حمید ہار مان کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر باہر جاتے جاتے رک کر انہیں دوبارہ باور کرایا، اس خیال سے کہ کہیں اپنی غلط فہمی یا خوش فہمی میں وہ کہیں پورے محلے میں اس کی رضامندی نشر نہ کروا دیں۔ بیبے میں کہہ دیتا ہوں، یہ ناممکنات میں سے ایک ہے کہ وہ ہڑبڑا کر اچھل پڑیں، پھر چارپائی کے نیچے جھانکنے لگیں۔ کی ہے؟ کون ہے؟ جنات میں سے؟ وہ اب بکھلا کر تکیہ اٹھا کر جھاڑنے لگیں۔ حمید نے اپنی اردو کو ذرا لپیٹ کر ایک طرف رکھا، جہاں پہلے ہی اس کی ادموئی انگریزی جمائیاں لیتی آنکھیں موند رہی تھی۔ اوہو، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں ابا کی ہڈی پر بیٹھوں گا، نہ پینو چینو سے شادی کروں گا۔ پھر پینو چینو کتنی بار کہا ہے؟ صرف پینو تیری منگ ہے، چینو تو اس کی بڑی بہن ہے جو 3 سال پہلا ویاہی گئی سی۔ تو بھی جھل رہی ہے امیدیں۔
2 بہنوں سے کیسی شادی ہو سکتی ہے؟ بڑا سخت گناہ ہوتا ہے، تجھے کسی ماسٹر نے اتنا بھی نہیں بتایا؟ اوئے تیرے بیاہ خالی پینوں سے ہونا ہے، نہ خالی پینوں سے اور نہ بھری ہوئی پینوں سے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر بیبی اس کی بات کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہی۔ بس آئندہ میرے سامنے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ چل چل، وڈا آیا اپنی چودراہٹ دکھانے والا، ماں کو انگلی دکھا رہا ہے۔ وہ بھڑک اٹھی اس کی تنبی انداز کو دیکھ کر۔ وڈا اپنے آپ کو 14 جماعتاں پاس کہتا ہے، اتنی تمیز نہیں ماں سے بات کیسے کرنی ہے؟ لال ڈیلے نکال کر پھوں پھوں کرتا پھر رہے؟ نہ، اتنے سالوں میں تو ایک کتاب ہی ایسی نہیں پڑھی جس میں لکھا ہو کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے۔ بیبی کا دکھ بھرا انداز دیکھ کر اس کا جارحانہ طرز عمل ذرا سا کمزور پڑا۔ لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ماں کے سینے میں ایک نازک سا نرم سا دل ہوتا ہے جو اولاد کی تکلیف پہ تڑپ جاتا ہے۔ لیکن بیبی، اب کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں نہیں میری تکلیف تجھے محسوس ہوتی؟ کمال کی ڈرامہ بازی کی گئی جو سپر ہٹ ہو گئی۔ ہیں میرا پتر، میرا چن، تو تکلیف میں ہے؟ بیبی گھبرا اٹھی۔ اس نے ان کی گھبراہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی خراں تاثرات میں مسکینی اور لاچاری کا میک اپ کرتے ہوئے مزید ڈائلاگ جھاڑے۔ ماں تو بیٹے کے دل میں بیٹھی ہوتی ہے، نہ میں اپنی منجی پر ہی بئی ہوں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا کر اس کے جذباتی تجزیے کی تردید کی۔ ماں تو بیٹی کی ایک تکلیف پہ تڑپ اٹھتی ہے، تو جب سے پیدا ہوا ہے تڑپ ہی تو رہی ہوں۔ اس کی ہر خواہش پوری کرنا ماں پہ فرض ہوتا ہے۔ حمید نے بھی ہمت نہ ہاری اور مسلسل پتھر سے سر پھوڑتا رہا، اور پھر وہی ہوا جو پتھر سے سر پھوڑنے پر سر کا ہوتا ہے۔ بیبے نے آؤ دیکھا نہ تھا قریب رکھا اپنا بڑا سا لکڑی کا کنگا اس کے سر پہ دے مارا۔ فرض کتنے یاد کرا رہا ہے ماں کو؟ ماں کا حق کیا ہوتا ہے یہ میں تجھے یاد کراؤں؟ ایسی ہی باؤں سر مارتی رہی تو رہی صحیح یادداشت بھی چلی جائے گی۔ اس نے سر سہلاتے ہوئے فریاد کی۔ چلی جائے؟ بیبے نے سنگ دلی کی انتہا کرتے ہوئے بے پرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ اب رہا ہی کیا ہے تیرے پلے؟ خون ساڑ کے رنگ تو کاندھی جیسا ہی کر لیا ہے۔ ایک جماعت میں 2-3 سال لگا کر آنکھوں پر یہ کھوپے بھی چڑھا لیے، سڑکوں پہ خجل خوار ہو کے ماڑا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ آنکھ سے شرم، زبان سے لحاظ، دل سے عزت بھی کب کی مک گئی ہے۔ یاداشت کو چاٹنے جاتی ہے تو جائے۔ اف بیبے، تجھے میرا ذرا خیال نہیں۔ وہ صاف گوئی پہ تلملا اٹھا۔ نظر کی یہ اینک اور رنگت کا یوں روز بروز اندھیروں کی جانب بڑھتے جانا ان کی تشویش کا ٹھیک ٹھاک باعث تھے۔ خیال ہے میرے چند پتر، خیال ہے، تبھی تو تجھے اپنے ساتھ پنڈ لے جا رہی ہوں۔ اچھی آب و ہوا، صاف ستھرا ماحول اور خالص خوراک تیری جون بدل ڈالیں گی۔ مصلحتاً ذرا سی نرم لہجے میں پیدا کی۔ بائی دا وے بیبے، اس نے پرشوق انداز میں سر ہلایا، یہ جو پینو محترمہ ہے ان کا شمار خالص خوراکوں میں ہوتا ہے یا برآمر؟ اچھا بھلا امڑ کر آنے کی کوشش کرتا لاڈ اڑن چھو ہو گیا۔ او جھلیا، چنگی زنانی بھی ایک نعمت ہوتی ہے، شکر کر کے تیری ماں زندہ ہے تیرا اچھا بھلا سوچنے کے لیے۔ ایسی رج کے سونی کرما والی ووٹی تیرے لیے چنی ہے کہ تو بھی کیا یاد کرے گا۔ پینو جیسی ووٹی تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی ملے گی۔ مجھے چراغ کی روشنی میں پسند کی ہوئی دلہن چاہیے بھی نہیں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ چھوڑے۔ چراغ کی روشنی؟ مجھے تو بلب کی روشنی پر بھی بھروسہ نہیں۔ اچھی بھلی گوری چٹی رنگت بلب کی پیلی مدھم روشنی میں ہرکان کی ماری ہوئی لگتی ہے، اور چراغ اس کی ٹمٹماتی براہ نام روشنی میں تو آپ نصیب و لال کو بھی میرے سامنے لا کھڑا کریں تو وہ بھی زارا شیخ ہی لگے گی۔ ہیں؟ زارا شیخ کے نام پر ان کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ شیخوں کی لڑکی کو تو کیسے جانتا ہے؟ ان کے گھر تو بڑا سخت پردہ ہے۔ انہوں نے پچھلی گلی میں رہنے والے شیخ نظر علی کا ذکر کیا۔ ہاں، حمید نے تھک ہار کر ایک گہری سانس بھری اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاربل، امپاسبل، یہ کیا بلے بلے لگا رکھی ہے؟ بس بیبے بس، خدا کا واسطہ ہے، بس میں باہر جا رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھ میں ہمت نہیں۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ ہاں تو ہمت آئے گی کہاں سے؟ سویرے چاہ میں پاپے ڈبوتا ہے، شڑ کر کے کھاتا ہے، پھر دوپہر نہ جانے کہاں سے بلگل تن کے آتا ہے، اور رات کو سوئیوں پر سالن ڈال کے کھاتا ہے۔ بھلا کوئی سوئیوں پر بھی سالن ڈالتے ہیں؟ او بیبے، کتنی بار بتایا اسے نوڈلز کہتے ہیں، کھیتے سوا کہتے ہیں۔ بے رون کے اور بے برکتے کھانے کھا کر مت ماری گئی ہے، اسی لیے کہتی ہوں کہ میرے ساتھ پنڈ ہے۔ لیکن ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان کا لاڈلا میدا ان کی پہنچ سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے بیبی کی ری سٹارٹ ہوتے ہی باہر نکلنے میں دیر نہ لگائی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں یار، میری موم کتنی ضدی ہیں۔ حمید جنجوعہ عرف مومی نے اپنی جگری یار محمود بٹ عرف مومی کے آگے دکھڑا رویا۔ دونوں نے اکٹھے ہی دیال سنگھ کالج کو پورے 7 سال تک رگڑا تھا۔ پھر بی اے کا پولیس اراد پار کرنے کے بعد حمید جنجوعہ نے تو توبہ کر لی، مگر محمود بٹ نے پنجاب یونیورسٹی میں بھی مٹی پلیت کرنے کی قسم کھائی، اور اب پچھلے 1.5 سال سے وہ یہاں کے خالص زنانہ وارڈ یعنی سوشیالوجی میں خود کو زبردستی گھسائی ہوئے تھا، اور یہ 1.5 سال حمید نے یعنی
ہومی نے بھی یوں ہی نہیں ضائع کیے تھے اپنے 3rd ڈویژن میں لی گئی BA کی ڈگری، جو کہ قسطوں میں حاصل کی گئی تھی۔ ہاتھ میں لے کر بڑی بڑی کمپنیوں، فیکٹریوں اور دفتروں کے چکر لگائے تھے کہ شاید کہیں چیف ایگزیکٹو، جنرل مینیجر یا پھر ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ خالی ہو اور وہ اس پر رونق افروز ہو کر ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ مگر شومی قسمت کے کسی نے اس کے ٹیلنٹ اور ذہانت کی قدر نہ کی اور اپنی ہر ناقدری کا رونا رونے کے لیے اس کے پاس ایک ہی بندہ تھا، مومی۔ اس بار تو زمانے والوں کے ساتھ اپنے بھی غم دینے والوں میں شامل ہو گئے تھے۔ جب سے اس نے BA کے امتحان میں بلاخر سرخروئی حاصل کی تھی، بیبے کو رہ رہ کر اپنا پیکا پنڈ یاد آ رہا تھا۔ میکے کی یاد کے ساتھ ہی بچپن کی سنگی سہیلیوں کی یاد بھی ستانے لگی، اور ایسی ایک روز اپنی چچا زاد بہن، دوپٹہ بدل بہن اور گوڑی سہیلی تاجہ کا ذکر آتی وہ پھڑک پھڑک گئیں۔ بیڑا غرق میری عقل کا، کیسی بھلکڑ ہوں میں بھی۔ انہوں نے سامنے بیٹھے میدے کو 2 ہتھڑ مارا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اوہو بیبے، جب کوئی بھولی بسری بات یاد اچانک آ جائے تو اپنے ماتھے پہ زور کا ہاتھ مارا جاتا ہے، نہ کہ ساتھ بیٹھے بے قصور کو تبڑ تبڑ پیٹا جاتا ہے۔ اوہو، پر میری عقل سد بد تو تم باپ بیٹے نے مار رکھی ہے نا؟ تم مجھے صرف میرے حصے کا ماریں، ابے کا سنبھال کر رکھیں، آنے والا ہوگا۔ لانتیا، میں کیا اپنے سر کے سائیں پر ہاتھ اٹھاؤں گی؟ تو کیا حرج کیا ہے، اور کوئی کسر کب چھوڑی ہے؟ اس نے آہستہ سے بڑبڑاتی ہوئے کہا۔ 6 سال پہلے جب میں پنڈ گئی تھی تاجہ کی وڈی دھی کی کڑمائی پر، تو تب بھی اس نے دبے لفظوں میں ذکر کیا تھا۔ میں تسلی دے آئی تھی کہ بس تم میری امانت سنبھال کے رکھیو، وقت آنے پر میں خود ہی لینے آ جاؤں گی۔ اور دیکھو ذرا، 6 سال ہو گئے ہیں، میں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ ہو رے وہ کیا سوچتی ہوگی؟ یس، آپ کا خیال ہے وہ اب تک سوچ میں پڑی ہوں گی آپ کی امانت لے کر۔ مذاق اور طنز میں حمید کبھی شائستگی کا دامن نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ اگر چھوڑا ہوتا تو بھاگ کر تھام لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بیبے کی کسی بات کو پکڑ کر مذاق اڑاتے وقت اس کا طرز تخاطب خاصا برخوردارانہ اور تمیز دارانہ ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس نے آپ جناب کے تڑکے کے ساتھ تمسخر اڑایا۔ او میری بھولی بیبے، ان کے پاس تو کوئی فریج بھی نہیں جہاں وہ آپ کی امانتیں فریز کر دیتی۔ کھا پی کے ڈکار گئی ہوں گی اب تک، اور اچھا بھی کیا، 6 سالوں میں اب کیڑا پڑ گیا ہوگا۔ ہائے ہائے، خیری صلاح، کیڑے کیوں پڑنے لگے؟ جیتی جان کو اللہ ستِ خیراں رکھے۔ آخر اس نے میرا ویڑا آباد کرنا ہے، اور یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ تاجہ کھا پی گئی ہوگی؟ میرے پورے ٹبر برادری میں کوئی ڈائن نہیں ہے، تیرے دادکوں میں ہوتی ہوں گی ایسی بچے کھانیاں۔ جیتی جان، ڈائن، بچے کھانی؟ سوری بیبے، میں تو سمجھا تو نے حسب معمول کوئی پنجیری، کوئی لڈو، کوئی بیڑیاں، کوئی گھی وغیرہ بطور امانت رکھوایا ہوگا۔ مجھے کیا پتا کہ گھر سنبھالنے کے لیے کسی نوکرانی کا بندوبست کروا کے آئی ہوگی۔ ہاں ہاں، بڑا مربوں پر پھیلا حویلا ہے نا تیرا، 2 درجن جی کا ٹبر ہے جس کی روٹیاں تھپنے کے لیے میں پنڈ سے نوکرانی لے کر آؤں گی۔ اپنے رہنے کی تھا ہے نہیں، نوکرانی لا کر کے سر پہ بٹھانی ہے۔ میں تو پینوں کی بات کر رہی ہوں، اس کی نکی تھی، وہ میری امانت ہے اور اسے لانے کا ویلا آ گیا۔ اور اسے لا کر کہاں رکھنا ہے؟ سر پر۔ ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اپنے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تیرا ابا کہہ رہا تھا کہ اوپر کوٹھے پر برساتی گرا کر وڈا کمرہ اور غسل خانہ بنائے گا، تسی دونوں خیر سے اوپر چلے جانا۔ تسی دونوں؟ وہ پکھلا کر بیبے کو دیکھنے لگا جو اب اطمینان سے دھاگے سے خلال میں مصروف تھیں۔ کون دونوں؟ تو اور پینو؟ لا حول ولا۔ وہ بدک کے اٹھا۔ بیبے ہوش میں تو، یا بالکل ہی کہیں ابے کا اسپیشل حکا تو نہیں پی لیا؟ بھلا میں اور وہ پیکو، یا کیا نام ہے، ہاں پینو، ہم دونوں ایک کمرے میں کس طرح؟ کیا کوڑے لگوانے ہیں مجھے؟ یہ اسلامی جمہوریہ ہے میری ماں، تم یہ امریکہ والی ہوا کہاں سے لگ گئی؟ ہوا تو اپنی کھوپڑی کو لگوا، یہ ڈھکن اتار نا سر سے۔ بیبے نے چڑھ کر اس کی کس کے پہنی ہوئی کیپ اتاری۔ چلیا، وہ تیری منگ ہے، تیرے بچپن کی منگ، میں تیرے بیاہ کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ معاملے کی تہ تک پہنچ کر ہلکا پھلکا ہو گیا، ورنہ بیبی کی الجھی ہوئی بات نے تو اس کے ہاتھوں سے طوطے، کبوتر، کوے، چڑیاں سب کچھ اڑا دیا تھا۔ اوہو، تو یہ بات ہے، میں سمجھا کہ اچھا ہیں۔ کیا کہا؟ اطمینان سے سر ہلاتے ہلاتے وہ خود بھی ہل کر رہ گیا۔ کیا کہا؟ کیا یعنی منگیتر، یعنی فیونسی؟ ہاں، پھانسی چڑھے تیرے دشمن، اپنے ہاتھوں میرے گلے میں پھندا پھنسا کے مرنے کی نوید دشمنوں کو سنا رہی ہو بیبے۔ وہ بلبلا ہی تو تھا۔ اور اس کے بعد بیبے نے اس ذکر کو حمید عرف ہومی کی چھیڑ بنا ڈالا۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے اونگتے، چلتے پھرتے ہر وقت پینوں کو سوہا جوڑا پہنانے کی آرزو کا اظہار کیا جاتا۔ وہ جس حد تک جارحانہ طرز عمل اپنا سکتا تھا اپنا چکا تھا، جتنا تلخ ہو سکتا تھا ہو چکا تھا، مگر وہ بیبے تھی، حمید جنجوعہ کی بھی بیبے، کیسی آسانی سے بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتی۔
اب تو کچھ دنوں سے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ رکھا تھا، پہلے خود جا کر بات پکی کرنے کا ارادہ ظاہر کرتی تھیں، اب اسے بھی ساتھ گھسیٹ لے جانے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ شاید ان کا خیال ہو کہ آن ساپینوں کے حسن ہوش ربا سے گھائل ہو کر میدا خود ہی صحرا باندھ لے، لیکن میدا تھا کہ پٹھے پر ہاتھ نہ رکھنے دے رہا تھا۔ اس وقت بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ بیبے کے ساتھ مغز ماری کے بعد وہ اب پنجاب یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں مومی کے ساتھ بیٹھا جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جس نے نہ تو دیکھ رکھا ہو نہ سن رکھا ہو؟ بات تو تم نے 8 آنے صحیح کی ہے، مومی نے سر ہلایا۔ 8 کیوں؟ 16 آنے کیوں نہیں؟ میں چھوٹے لوگوں کی طرح آنے کا حساب نہیں رکھتا، شاہ نے بے نیازی سے فرمایا گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، تم نے بتایا نہیں کہ تم لوگ پیچھے سے پینڈو ہو؟ اس نے رازداری سے کہنے پر ہومی نے ایک دم چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے سے؟ او ہاں زمیندار لوگ ہیں ہم۔ کمال ہے، تمہیں نہیں بتایا میں نے؟ ہاں نہیں بتایا ہوگا، میری عادت جو نہیں فضول میں شیخیاں بگاڑنے کی۔ لیکن تم تو بتا رہے تھے کہ تمہارے ڈیڈی کا بزنس ہے۔ ہاں وہ ذرا بزنس مائنڈڈ تھے، اس لیے زمینداری اور جاگیروں سے ذرا دور دور ہی رہے۔ حالانکہ زمینیں اور جاگیریں خود اس کے باپ تو کیا دادا تک سے دور دور ہی رہی۔ عرصہ پہلے ایک گاؤں چھوڑ کر لاہور آئے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اصل قصہ پی گیا جو بیبے اکثر ٹھٹکارے لے کر سنایا کرتی کہ کس طرح ابا نے پٹواریوں کی لڑکی کو چھیڑا اور جواب میں پٹواریوں نے مار مار کر ابا کا برکس بنا دیا اور پنچایت نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ لڑکا گاؤں میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ پھر یہاں بزنس اتنا پھیل گیا کہ انہیں جانے کی فرصت بھی نہیں مل سکی۔ واقعی بزنس تو ترقی ہی کر رہا تھا۔ کہاں سر پہ ٹوکرا رکھ کے گلی گلی آلوئے، پنڈیے، توریے، بڑی تازیے کی صدائیں لگا کرتی تھیں۔ پھر چند سال بعد یہ ٹوکرا ریڑھی میں تبدیل ہو گیا۔ دن کو سبزی بیچ دینے کے بعد دوپہر کے بعد اسکولوں کالجوں کے سامنے اسی ریڑھی پر مسالے والی گاجر مولی سردیوں میں اور برف پر لگا تربوز گرمیوں میں بیچا جاتا، اور اب ماشاءاللہ اپنی دکان تھی، بسم اللہ پھل اور سبزی فروش کے نام سے۔ زبردست، ایمان سے تباہی ہے تباہی۔ مومی کے چسکے لینے والے انداز پر ہومی ذرا سا ٹھٹکا اور پیچھے مڑ کے دیکھا۔ 3 لڑکیاں ہنستی کھلکھلاتی اسی طرف چلی آ رہی تھیں اور مومی کی نگاہیں درمیان والی پر فوکس تھیں جس نے رنگ اڑی جینز کے نیچے پشاوری چپلیں پہن رکھی تھیں اور جینز پر کھدر کا کالا کرتا تھا جس پر ہلکے نیلے رنگ کے دھاگے سے عجیب جلیبی نما کڑھائی ہوئی تھی۔ سر پر کالی جالی کا اسکارف باندھ رکھا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس نے تبصرہ کیا جس کی فوری تسلیم مومی نے کی۔ یوں کہو کہ آدھی کبوتری آدھی مورنی۔ تم اس آدھی ادھوری کو ٹکٹکی باندھ کیوں گھور رہے ہو؟ دل آ گیا تمہارے یار کا؟ کیا؟ اس پر بھی؟ پھر یار مجھے تو اجازت دو، پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے کھسک لینے میں عافیت جانی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جس پر مومی کا دل آیا تھا اس کی جوتی ہی مومی کی جانب آئی تھی، اور اس مشرق و مغرب کے امتزاج نے تو 4 سدہ برانڈ کی موٹے سیول والی چپل پہن رکھی تھی۔ اے یار بیٹھو تو صحیح، ابھی تمہارے مسئلے کا حل بھی نکالنا ہے۔ ہیلو چاچا جی، تینوں لڑکیوں نے ان کی ٹیبل کے نزدیک آتی گرم جوشی سے کورس میں کہا۔ مومی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، جبکہ ہومی مزے لیتا ہوا یہ سارے رنگ گن رہا تھا۔ مذاق کی عادت ہے۔ ان کے آگے جانے پر اس نے کھسیا کر بات ٹالی۔ ہاں تو جگر، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون سا گاؤں ہے جہاں کی الڑ مٹیار کو آنٹی نے تمہارے لیے چن لیا ہے؟ یار ان کی کزن کی بیٹی ہے، پنکی، اور وہ کچھ عجیب سا نام ہے گاؤں کا، سانکلا ہل۔ تم نے دیکھا ہے؟ ہاں بہت پہلے، وہی ٹپیکل حالت، ہر طرف بناتی مکھیاں، سخت بدبو۔ نہاتی نہیں ہوں گی؟ ہیں؟ کون؟ میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں، اور میں پنکی کی۔ کون پنکی؟ اچھا پنکی، اسے تو میں نے نہیں دیکھا، یا شاید کبھی دیکھا ہوگا مگر یاد نہیں۔ تو گویا معاملہ الجھا ہوا ہے۔ میری مانو تو تم آنٹی کے ساتھ ایک بار جا کر دیکھو تو صحیح، کیا پتہ تمہیں پسند آ جائے۔ نو نیور، اٹس امپاسبل۔ بھلا وہ میرے معیار پہ کیسے اتر سکتی ہے؟ آفٹر آل آئی ایم گریجویٹ۔ اسے دیکھے بغیر مفروضے کیوں گھڑ رہے ہو؟ ایسا کرتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، تمہاری مورل سپورٹ ہو جائے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن تم کیسے؟ اوہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں بھرتے بھرتے اچانک گھبرا گیا۔ موم اور ڈیڈ کا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ گاؤں کے لوگ خاصے مہمان نواز ہوتے ہیں، تمہاری دوست کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، آخر تمہارے ہونے والے سسرالی ہیں۔ تم تو پورے دیال سنگھ کالج کو بھی اٹھا کر لے جاؤ تو کم ہے۔ اس کے بعد حمید جنجوا عرف میدا عرف ہومی نے
محمود بٹ عرف مومی عرف چاچا جی کو ٹالنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر وہ ایلفی کی طرح چپکتا ہی چلا گیا۔ میری ماں بالکل پسند نہیں کریں گی، آنٹی کو میں سمجھا لوں گا، وہاں سخت گرمی ہوگی، اے سی بھی نہیں ہوگا، رات کو مچھر کاٹیں گے۔ چلو یہ ایڈونچر بھی صحیح، اتنا ہی ایڈونچر کا شوق ہے تو اس آدھی کبوتری آدھی مورنی کو چھیڑ کے دیکھ لو، سارے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ 4 دن حوالات میں رہنے کے بعد تبدیلی آب و ہوا ہو سکتی ہے۔ بہت بے مروت ہو تم، میں نے سوچا یار کے بہانے ہم بھی گاؤں دیکھ لیں کہ کیسا ہو سکتا ہے۔ میں نے تو صرف کتابوں میں پڑھا ہے، فلموں میں دیکھا ہے، وہ ہری بھری پگڈنڈیاں، وہ پنگھٹ، وہ آم کے باغ، اوہ سو رومانٹک۔ فلمی گاؤں اور اصلی گاؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہاں کوئی سائمہ فل میک اپ میں کنویں سے پانی بھرنے نہیں جاتی، نہ ہی کوئی نرگس آم کے باغ میں سفید ململ کے کرتے میں بارش میں نہاتی پھرتی ہے۔ اب میری جان چھوڑو، مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ چلو میں بھی چلتا ہوں، کہاں جانا ہے؟ پینورما، یا پھر وہاں کچھ پسند نہ آیا تو پورٹ پوری؟ ہاں میں چلتا ہوں، مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ پورٹ پوری والے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، مہینے میں 2 بار وہاں جاتا ہوں نا، اس لیے بڑی واقفیت ہے میری۔ اچھا پھر تو ضرور چلو، مجھے ڈسکاؤنٹ کروا دینا یا پھر اپنے کریڈٹ کارڈ پہ کچھ دلوا دینا، میں پرسوں پاکٹ منی ملتی ہی تمہیں لوٹا دوں گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ لیکن مجھے یاد آیا، آج میری موم نے میری بڑی سسٹر کے گھر جانا تھا، وہ لوگ کل ورلڈ ٹور پر جا رہے ہیں، ان سے ملنے گئی ہیں۔ مجھے تو اپنے پاپا اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے لنچ KFC سے پیک کروا کے لے جانا ہے، وہ میرے انتظار میں ہوں گے۔ ایکچولی ہمارا شیف بھی چھٹی پر ہے۔ اس نے معذرت کی تو ہومی نے سکون کا سانس بھرا۔ اس کی بروقت امداد طلب پالیسی نے کام کر دکھایا اور چوئنگم کی طرح چپکا محمود بٹ از خود کھنچی ہوئی لاسٹک کی طرح دور ہو گیا۔ چند منٹ بعد ایک دوسرے کو بائے بائے کرنے کے بعد اب حمید جنجوا قریب سے گزرتے چنگچی پر سوار ہو گیا، جو پہلے ہی 6 سواریوں سے لدا ہوا تھا۔ اس کی منزل ریلوے اسٹیشن کے قریب والا لنڈا بازار تھا، جبکہ محمود بٹ صاحب لکشمی کے نان پکوڑے اور چکر چھولے پیک کروا رہے تھے، ریڑھی والے کی منتیں کرتے ہوئے۔ بھائی تھوڑے چھولے چمچ کے ساتھ لگے رہ گئے، ذرا کھینچ کے چمچ لفافے میں چھڑکو۔ دیکھ میدے، وہ پنڈ ہے، اور وہ بھی میرا پیکا پنڈ، تیرا نان کا پنڈ، وہاں میری ناک نہ کٹوا دینا۔ ذرا طریقے سلیقے کے کپڑے رکھ بکسے میں، یہ موئی رنگ برنگی پھولوں والی آدھی پتلونیں اور یہ ماس سے چمٹی بغیر بازوں کی بنیانیں کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ بنیانیں نہیں، سکن ٹائٹ شرٹس ہیں، اور یہ آدھی پتلونیں نہیں، برموداز ہیں۔ اس قدر گرمی میں وہاں 3 پیس سوٹ تو لے جانے سے رہا۔ وہ کڑیوں والا گھر ہے بغیر تھا، ادھر تو ننگا پنگا نکرے پہن کے بے شرمی سے پھرتا رہتا ہے، وہاں یہ سب نہیں چلے گا، تیری مامی نے دیکھ لیا تو 100 چھتر لگائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، گھر کے اندر نہیں پہنوں گا۔ وہ چترول والی دھمکی سے ڈر گیا۔ ماں میں رشید کا ہاتھ تو یوں بھی بہت بھاری تھا، وہ آؤٹ چھتر بھی آسان خطا ہو جاتے تھے، وے چھتر تو نہ جانے کیا حال ہو۔ باہر بھی نہ پہن کے نکلنا، سارے پنڈ کے کتے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تیرے لیے 2 ململ کے کرتوں پر کڑھائی کروائی ہے، 7 لٹھے کی شلوار اور ایک ہلکے نیلے رنگ کا شلوار قمیص، بڑا اچھا سوتی کپڑا ہے، شہزادہ لگے گا میرا پتر۔ اور یہ ڈھکن نہ سر پہ رکھنا، پچھلے سال پھپھی کی ساس حج سے واپس پر جو ٹوپی دے گئی تھی، میں وہ نکال دیتی ہوں۔ خدا کے واسطے بیبے، وہ بنگالی ٹوپی نہ دینا مجھے، میں ننگے سر ہی ٹھیک ہوں، چاہے تپتی دھوپ میرا بھیجا ہی کیوں نہ روسٹ کر دے۔ اس نے پیکنگ مکمل کر لی، اپنا واک مین، برسنی اسپیئر اور جینیفر لوپاز کے والیوم کاسموپولیٹن کا پرانا شمارہ جو ردی والے سے BA کے کورس میں کے عوض حاصل کیا تھا، اور چوئنگم کا پیکٹ رکھنا وہ نہ بھولا۔ میرے پتر، باہر تیرا کوئی یار ملنے آیا ہے۔ بیبی کی آواز پر وہ چونک گیا، اس کا کوئی یار اب تک گھر نہیں پہنچنے پایا تھا، اس کی حفاظتی تدابیر کی بدولت۔ پھر یہ کون ہے؟ کہیں مومی؟ اوہ نو، وہ ادھر ادھر چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا کہ مومی اندر تک گھسا چلایا۔ ارے آنٹی، ہومی نے بتایا نہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ گاؤں جا رہا ہوں؟ اس کے بے حد اور پرزور اصرار پر۔ لے، کب بتایا؟ ہے ہی میسنا۔ آنٹی آپ کا کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے کنکھیوں سے حمید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو دانت کچکچاتے ہوئے اس سے گھور رہا تھا۔ نہ پتر، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ جم جماؤ، سو بسم اللہ، تیرا اپنا پنڈ ہے، بس ذرا میدے کا پیو آ جائے ہٹی سے، چابیوں سے دے کر اڈے چلتے ہیں۔ میدے کا پیو؟ اس نے آواز بلند دہرایا، ساتھ ہی ایک تڑپانے کلسانے والی ذلیل سی مسکراہٹ سے اسے نوازا، جو خجل ہو کر پھر سے پیک شدہ سامان کی تلاشی لینے میں مگن ہو تھا۔ بائی دا وے آنٹی، انکل کی ہٹی کس چیز کی ہے؟ کریانے کی؟ نہ پتر، سبزی پھل کی ہے، پوری پکی ٹھٹی میں سب سے تازہ سبزی تیرے چاچے کی ہوتی ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، سرگی ویلے کھوتا ریڑھی لے کر منڈی جاتا ہے اور چن چن کر آلو کریلے ٹماٹر اور مولیاں لاتا ہے۔ تو نے بتایا نہیں پتر کہ تیرا پیو کیا کرتا ہے؟
وہ سائیکیٹرسٹ ہے آنٹی۔ اس نے جتانے والی نظروں سے حمید کو دیکھا۔ سائیکل ٹائر؟ سائیکلوں کے ٹائروں کی پنکچر لگاتا ہے؟ انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کر پوچھا۔ نہیں آنٹی، سائیکیٹرسٹ یعنی نفسیاتی ڈاکٹر۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو عام ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی پریشان ہو، غمگین ہو، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ میرے پاپا لوگوں کے غم، دکھ، درد، پریشانی اور تھکن کا علاج کرتے ہیں۔ جو ان کے پاس آتا ہے ہلکا پھلکا اور پرسکون ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ اور میری مام سوشل ورکر ہیں، یعنی لوگوں کے کام آتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، ان کے مسئلے حل کرتی ہیں۔ اچھا، کونسلر ہوں گی۔ شابہ بھائی، ٹور ہیں تیرے ماں پیو کے۔ بیبی متاثر ہو گئیں اور ساتھ ہی چہرے کے آگے اخبار پھیلا کے بیٹھے میدے کو لتاڑا۔ ہائے شرم دا کھاٹا، سر پہ دھڑا آیا ہوا ہے، تو اخبار چاٹ رہا ہے؟ جا شاباش، چھیتی سے کرما والے کی ہٹی سے ڈکار والی بوتلیں لے کر آ۔ پتر کالی پیے گا یا ہری؟ جی فانٹا، اورنج یعنی پیلی۔ اچھا کھٹی؟ ہاں، اس کی بھی واہ سواد ہے۔ جب پتر یہ لے 9 روپے۔ بیبے نے چادر کا پلو کھول کر 5 کا نوٹ اور 2 سکے تھمائے۔ کھول کے نہ لانا، بندی لانا، نہیں تو ساری گیس مک جائے گی۔ بغیر گیس کے بوتل پیو تو رج کے ڈکار بھی نہیں آتے۔ بیبے کا پروگرام تو لاری اڈے پر جا کر بس پکڑنے کا تھا، مگر مومی کی تجویز پر وہ ٹرین میں جانے کو تیار ہو گئی۔ ہومی البتہ سارے رستے چپ ہی رہا۔ محمود بٹ کے اچانک چھاپے نے اس کی ہوائیاں اڑا رکھی تھیں۔ اگرچہ فطرتاً خاصا بلکہ قابل رشک حد تک ڈھیٹ اور بغیرت سا شخص تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں شرمندگی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود بھی شرمندہ ہوتے ہوتے تھک گیا، جبکہ مومی اسے شرمندگی کے جوہڑ میں مسلسل غوطے دیتا نہیں تھک رہا تھا۔ اس کی بیبی کے ساتھ طویل گفتگو سے دل ملائی دے رہی تھی۔ لو جی، آ گیا ساڈا سونا سانگلا حل۔ لاہور سے فیصل آباد جانے والی تیز گام سانگلا حل کے اجاڑ، ویران اور مختصر سے پلیٹ فارم پہ دن کے 2:45 بجے رکی۔ جولائی کی گرم ترین دوپہر تھی۔ دیکھا یہاں کا سکون اور صفائی؟ بیبے نے داد طلب نظروں سے دیکھا۔ وہاں لور کا اسٹیشن کتنا گندا اور غلیظ تھا، ہر طرف رش، پان کی پیک، بدبو، اور ادھر نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ حمید نے بات کاٹ کر لب کشائی کی۔ کوئی بھولا بھٹکا ادھر آئے گا تو گند ڈالے گا نا۔ آنٹی یہاں سے رکشہ ملے گا یا ٹیکسی؟ لو کر لو گر، اوے جھلے ادھر تانگے چلتے ہیں۔ لیکن 15 منٹ تک وہاں کھڑے رہنے کے بعد کوئی تانگا نہ ملا۔ ایک سڑے مزاج والا کلی سے پتہ پوچھ کر وہ تانگا سٹینڈ کی طرف خود ہی چل پڑے، جہاں اس کلی سے بھی زیادہ سڑے مزاجوں والے کوچوان سے واسطہ پڑا۔ تانگا سٹینڈ کیا تھا؟ ایک تندور مارکا ہوٹل تھا، جس کے کچے احاطے کے ایک طرف تانگے کھڑے تھے تو دوسری جانب درختوں کی چھاؤں میں چارپائیاں ڈالے کوچوان حضرات کیلولہ فرما رہے تھے۔ کوئی ایک بھی انہیں لے جانے پر تیار نہ ہوا۔ او مائی، یہ ہمارا ویلا ٹیم ہے۔ اتنی شکر دوپہر میں تیرے 4 روپے کے لیے ہم اپنے پنڈے کو لو کیوں لگوائیں؟ ٹکا سے جواب ملنے پر بیبے نے بھی جی بھر کے ٹکے کی سنائی۔ اللہ کرے تیرے پورے ٹبر کو لو لگے، تیرے گھوڑے کو کھرک پڑ جائے۔ اللہ کی مار، شہریوں سے بڑھ کے بے دید ہو گئے ہو، روئے آرام کرنے کو۔ اس سے پہلے کہ بیبے ان کی ماں بہن ایک کرنے پہ اتر آتی، حمید اور محمود انہیں کھینچ کر ایک طرف لے گئے۔ قریب سے گزرتے ایک ٹریکٹر ٹرالے والے نے انہیں لفٹ دی۔ بیبے تو آگے بیٹھی، وہ دونوں بھینسوں کو ڈالنے والے پٹھوں کے آرام دہ بستر پر پیچھے بیٹھ گئے۔ واو، اٹس اے ریئل ایڈونچر۔ مومی کے چہکنے پر ہومی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تیرا سارا ایڈونچر تو میں ایک وار میں نکال کے رکھ دوں گا۔ گنے کے کھیت، جنہیں عام طور پر کماد کہا جاتا ہے، اس کی دائیں طرف والی نہر کے قریب ٹریکٹر ٹرالے والے نے انہیں اتارا۔ ماں جی، پل ذرا کمزور ہے، میں اوپر سے چکر کاٹ کے پنڈ تک جاتا ہوں، آپ کا رستہ لمبا ہو جائے گا۔ آپ لوگ پلوں پلی جاؤ، 6-7 منٹ تک پہنچ جاؤ گے کھو والی گلی تک۔ انہیں ٹرالے پر ہچکولے لیتے لیتے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب چلچلاتی دھوپ کی سخت نرم پڑی اور کب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ادھر سے ادھر اٹکھیلیاں کرنے لگیں۔ پل سے لے کر کھو والی گلی تک کا رستہ منٹوں میں طے ہوا۔ ہائے، 6 سالوں میرا پنڈ کتنا بدل گیا ہے۔ اونچے اونچے پکے مکان، پکی نالیاں، اور دیکھ ذرا یہ موٹر سائیکلیں۔ بیبے نے حیرت سے اپنے محلے کا جائزہ لیا۔ وہ تو پھر 6 سال بعد آئی تھیں، جبکہ میدا کو آئے تقریباً 11-12 سال ہو رہے تھے، اور وہ اتنا کاکا بھی نہیں تھا جب یہاں آیا تھا۔ اسی لیے یادداشت میں 12 سال پہلے والا گاؤں اچھی طرح محفوظ تھا، جو کہ بلا شبہ آج کے گاؤں سے خاصا مختلف تھا۔ کھو والی گلی جس کھو یعنی کنویں سے منسوب تھی، وہ ابھی نمایاں تھا، البتہ اس کے آس پاس کا کھلا علاقہ مکانوں اور دکانوں سے بھر گیا تھا۔ اکثر مکان 2 منزلہ اور نیلے پیلے گلابی رنگوں سے آراستہ تھے۔
گلیاں اد ننگے بچوں سے بھری پڑی تھیں جو آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کالے کالے بادل کو چلاتے ہوئے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کالیاں اٹاں کالے روڈ، مینا برسادے زور زور۔ تندور کے ساتھ پی سی او کا بھی اضافہ نیا تھا اور کریانے کی دکان میں رکھا ڈیپ فریزر بھی نظر آ رہا تھا۔ ایک تو گھروں کے آگے موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں اور تقریباً مکان کے اوپر اینٹینا نصب تھا۔ ڈیپ فریزر اور دکان کے باہر لگے کولڈ ڈرنکس کے اشتہارات دیکھ کر حمید کی پیاس بھڑک اٹھی۔ ساتھ ہی اسے 12 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا جب وہ ایسی ہی گرمیوں میں یہاں آیا تھا اور ایلومینیم کی جہازی سائز گلاس میں ماسی تاجہ نے اسے جو مشروب پکڑایا تھا اس میں تیرتے حشرات الارض کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کے کچے احاطے میں گر گیا اور گاڑھا گاڑھا مشروب برف کی ڈلیوں سمیت سوکھی زمین میں جذب ہو گیا۔ جوئیں بیبے، اس میں جوئیں تھیں، اتنی بڑی بڑی۔ وہ دہشت سے زمین کی طرف اشارہ کرنے لگا اور وہاں بیٹھا ماسی تاجہ کا سارا ٹبر جناتی کہکے لگانے لگا۔ پتر، یہ جوئیں نہیں، یہ تو تخم ملنگا کا شربت ہے، بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، جگر ٹھار دیتا ہے، لو میں تو بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ میں یہ ملنگوں والا شربت نہیں پیوں گا۔ اس نے ماسی کی بڑی بیٹی چینو کو ایک اور گلاس بھرتے دیکھ کے مدافعانہ انداز میں ہاتھ ہلایا۔ ہائے ہائے، ملنگوں والا نہیں، تخم ملنگا۔ اچھا چھوڑ، یہ ستو پی لے، اس میں تو ریت گھلی ہے۔ ایک اور اعتراض، نہ پتر، یہ تو شکر ہے، اصلی گڑ کی شکر، اور ستو۔ آخرکار اس کے لیے شکنجبین بنائی گئی جسے اس نے دوبارہ فلٹر کروایا اور نتیجتاً تب تک ساری برف پگھل گئی اور نمک اور چینی دونوں کی بھرمار اور لیموں کی شدید کمی کا شکار گرم گرم شکنجبین اسے زہرمار کرنا پڑی۔ 12 سال پہلے کی اس تلخ یاد نے اس کی پیاس کو مرجھا کے رکھ دیا۔ بیبی گلابی کلئی والی دیواروں سے ہرے رنگ کے بڑے سے دروازے والے گھر کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ لگتا تو یہی ہے، تاجہ نے بتایا تو تھا کہ پاہاشم نے کوٹھے پر 2 کمرے ڈلوائے ہیں اور گلابی کلئی بھی کروائی ہے۔ آنگن میں لگے آم، جامن اور امرود کے درختوں کا ایک بڑا حصہ باہر گلی میں چھاؤں دے رہا تھا۔ بیبی کو ششوپند میں دیکھ کر حمید نے خود ہی دستک دے ڈالی۔ او گاڈ، اتنا سینس نہیں ان لوگوں کو کہ گھر کے باہر نیم پلیٹ ہی لگا لیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ اس وقت تک جاری رہی جب تک دروازہ نہیں کھل گیا۔ خانوں والا سفید اور خاکی تہبند اور مٹیالے سے رنگ والی بنیان میں ملبوس ماسی تاجہ کا گھر والا المشہور پاہاشم باہر نکلا۔ آہا بھائی، جی آیا نو، ساڑی آپا آئی جے۔ اس نے یوں آواز لگائی جیسے محلے میں کوئی بچہ اپنے گھر کے آگے کھڑا ہو کے آواز لگائے۔ چیز ونڈی دے لے لو۔ السلام علیکم انکل، حمید نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، پر پتر میں انکل شنکل نہیں، تیرا ماسٹر ہوں، تیری ماسی کا بندہ یہ نہیں، تیرا ماسڑ، باقاعدہ ہجے کر کے باور کرایا گیا اور پھر نظر اس کے پیچھے کھڑے مومی پر گئی تو حیرانی اور پریشانیاں یہاں سے وہاں تک پاہاشم کے 12 بھیگے کے چہرے پر پھیل گئی۔ بلے بھی بلے، آپاں پر حنیف شہر میں کیا کھاتا ہے، پھر سے منڈا کھنڈا بنتا جا رہا ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد حمید کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے مزے لیتی نظروں سے مومی کے رنگ اڑے چہرے کی طرف دیکھا۔ بیبے نے چادر کا پلو منہ پر پھیلاتے ہوئے شرم سے دوہرے ہوتے ہوئے اپنے بہنوئی کو پرشفقت تھپ لگائی۔ تیرے مخول کی عادت نہیں گئی پا، بندہ اور ٹائم تو دیکھ لیا کر ہر کسی کے سامنے۔ اوئے، یہ تو محمود ہے، اپنے میدے کا یار، اس کے ساتھ کالج میں ہوتا تھا۔ اچھا استاد ہوگا وہاں۔ پاہاشم اب تک محمود بٹ کے صفا چٹ ہوتے ماتھے، پھیلے ہوئے وجود اور پکے خرانٹ تھوبڑے کی وجہ سے مشکوک تھے۔ کچا صحن اب سرخ اینٹوں کے فرش سے بھر چکا تھا جنہیں ابھی بھی دھو کر چمکایا گیا تھا کیونکہ پانی ابھی تک خشک نہیں ہوا تھا۔ آس پاس سے چاروں جانب کچھ جگہ کیاریوں کے لیے کچی ہی چھوڑ دی گئی تھی۔ بائیں طرف والی کیاریوں میں گلاب، موتیا اور منی پلانٹ بہار دکھا رہے تھے۔ بائیں طرف والی کیاری جس کے ساتھ پرانی طرز کا بڑا سا باورچی خانہ صاف نظر آ رہا تھا، اس میں لیموں، ہری مرچ، کریلے اور توری کی بہاریں تھیں۔ داخلی دروازے کے ساتھ کیاری کھلے سے احاطے پر مشتمل تھی جس میں قطار کے ساتھ آم، جامن اور امرود کے درخت لگے تھے جن میں سے صرف جامن کے درخت پر ہی اس وقت آبادی تھی۔ درختوں کے نیچے بان کی چارپائیاں کھڑی تھیں۔ پاہاشم کی آوازوں پر سارا گھرانہ صحن میں اکٹھا ہو گیا۔ ماسی تاجہ بیبے کے گلے لگ گئی اور دونوں سکھیاں اونچے سروں میں رونے لگیں۔ ماسی کا چھوٹا بیٹا لالو بھاگ کر برآمدے سے پیڈسٹل فین اٹھا لایا۔ صحن کے وسط میں اس نے فین کھڑا کر کے اس کی نقاب کشائی کی، یعنی اس پر جو سفید کور رنگ برنگ کڑھائی سے مزین پڑا ہوا تھا اتارا۔ پاہاشم نے پہلے ہی درخت کے نیچے کھڑی چارپائیاں بچھا دی تھیں۔ کی کر دیو تسی، آپا کو منجی پر بٹھاؤ گے؟ خیر سے شہری پتر آئے ہیں، اندر بیٹھک میں چلو سارے، ماسی نے ٹوکا۔ نہ تاجی نہ، کتنے عرصے بعد یوں ویڑے میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے اور آج تو موسم بھی اچھا ہے۔ بس آپا یوں سمجھ لو، تیرے آنے کی خوشی میں موسم اچھا ہے، ورنہ تو کتنے دنوں سے سینک نے مت ماری ہوئی تھی، اور آج صبح سے تو حبس بھی دماغ خراب کر رہا تھا۔ ویسے آپا، کیا شہر والے تیرے گھر میں ویڑا نہیں؟ ہاں،
بیبے نے سردہ بھری۔ ویڑا تو ہے پر نہ تو اتنا کھلا ہے اور نہ ہی اس کی کیاریوں میں رنگ رنگ کے پھول ہیں، نہ ہی پیپلی اور جامن کی ٹھنڈی چھاں ہے اور نہ یہ کچا پکا ٹھنڈا فرش ہے۔ میرے ویڑے کا پکا سیمنٹ کا فرش گرمیوں میں تندور اور سردیوں میں برف کی سل بن جاتا ہے۔ دیواریں اتنی اونچی کہ نہ ہوا اندر آتی ہے نہ روشنی۔ نہیں کڑیو، پرانوں کے لیے کوئی پانی، کوئی شربت لاؤ۔ ماسی کی آواز کے ساتھ حمید نے سر اٹھایا۔ شاید اب کچن سے چھینو صاحبہ یا مس پینو بڑی سی بالٹی اٹھائے نکلیں گی جس میں وہی جوؤں والا شربت ہاتھوں میں گھولا ہوگا اور گدلی سی برف کے بے ڈھبے ٹکڑے تہ رہے ہوں گے۔ المونیم کے ٹیڑھے میڑھے گلاس لبالب بھر کے زبردستی منہ میں دیے جائیں گے۔ لیکن وہ حیران رہ گیا جب ایک صاف ستھری سی خاتون ہاتھ میں ٹرے لے کر نمودار ہوئیں جس پر کوئی درجن بھر اسٹیل اور شیشے کے گلاس تھے۔ اسٹیل کے چمچماتے گلاس خاصے بڑے سائز کے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ایک ملازمہ ٹائپ لڑکی دوسری ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں 3 عدد جگ اور ایک پیالی کٹی ہوئی برف سے بھرا تھا۔ میدے، یہ تیری باجی چھینو ہے۔ تاروں پر اس نے مدبانہ سلام کیا ان خاتون کو جو 12 برس پہلے والی چھینو سے خاصی مختلف نظر آ رہی تھیں۔ چھینو اور وہ تقریباً ہم عمر تھے، مگر اب شادی کو 3 سال ہونے پر 2 بچوں کی ماں ہونے کے بعد وہ سچ مچ کی باجی نظر آ رہی تھی اور خاصی مہذب اور سلجھی ہوئی بھی۔ اس نے سب سے پوچھ کر ان کا پسندیدہ مشروب گلاس میں انڈیل کر پیش کیا۔ پہاشم اور بیبے کو خوب جھاگوں جھاگ مکھن کی سطح والی نمکین لسی، ماسی اور ان کے داماد یعنی اپنے مجازی خدا کو بادام کا شربت، حمید اور محمود کے لیے روح افزا۔ آپا، لسی کے بعد یہ باداموں کا شربت ضرور چکھنا، میری پینوں نے آپ بنایا ہے، بڑا سواد دی ہے۔ چھینو بھائیوں کو بھی دو۔ اور چھینو نے حمید کا گلاس خالی ہوتے ہی شربت بادام سے بھر دیا۔ اس میں مغز بھی ڈالیں، گرمی کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ اس اطلاع پر حمید کو بکائی آ گئی۔ مغز گائے کا یا بکرے کا؟ اختو پتر، وہ گوشت والا مغز نہیں، یہ 4 مغز میوے ہوتے ہیں۔ بیبے نے مفصل سمجھایا تو بات اس کے مغز میں اتری۔ شربت واقعی مزیدار تھا۔ وہ اکٹھے 2 گلاس چڑھا گیا۔ مس پینو کی تعریف کرنے کی نیت سے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں موجود تینوں لڑکیوں میں سے پینو کون ہے اس کا اندازہ نہ کر سکا۔ اس کی نظریں اس پر پھسلتی دیکھ کر پہاشم نے زور سے کھنکارنا شروع کر دیا جس کو بھانپ کر ماسی نے جلدی سے انہیں چلتا کیا۔ شاباش بھائی کڑیو، چھتی چھتی کام کرو اور اپنے اپنے گھر کو جاؤ۔ پھر بیبی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یہ گھڑموئی پاتھا ماچن کی پوتری ہے۔ انہوں نے مسلسل کھیکھی کرتی میلی سی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ بیبی نے برا سا منہ بنا کر اسے مالکانہ حقوق کے ساتھ دیکھا۔ اور یہ دونوں شرلیاں صدیقہ 9 کی لڑکیاں ہیں۔ اس ویلے آس پاس کی ساری لڑکیاں میری پینوں سے پڑھنے آتی ہیں۔ فخریہ انداز میں دی گئی اطلاع پر حمید چونکا، ایک بار پھر لڑکیوں کا جائزہ لیا جو کہیں سے بھی پڑھنے کی نیت سے آئی نہیں لگتی تھیں۔ محمود نے اسے ٹہوکا دیا۔ پنکی کے بارے میں پوچھو۔ وہ انسنی کر گیا۔ اس نے دوبارہ زیادہ شدت سے ٹہوکا دیا۔ جواباً حمید نے گھوری ڈالی۔ کہیں یہ مس پینو ہی تو پنکی نہیں؟ وہ بھی ایک کائیاں تھا۔ امید کی شرمساری خاموشی سے حمید کی شرمسار خاموشی سے شے پا کر کہ 2 مار کا مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا ہلا کر بڑبڑانے لگا۔ ہاں بھائی، جب ڈیئر موم، بیبے اور ڈیڈ ابا جی نکل سکتے ہیں تو پنکی کے لیبل کے نیچے پینو کیوں نہیں نکل سکتی؟ میدے پتر، تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ ابے کے ساتھ دہاڑی لگاتے ہو یا وکھرا کام کرتے ہو؟ ماسی کے سوال پہ اسے اچھو لگ گیا۔ واٹ آنٹی، میں اور دہاڑی، وہ بھی ابے کے ساتھ؟ او نو، امپاسبل۔ اتنا پڑھ لکھ کے کیا میں یہ سب کروں گا؟ آفٹر آل آئی ایم گریجویٹ۔ ماسی منہ کھولے اسے دیکھتی رہیں۔ پہاشم نے فوراً پیشکش کی۔ وٹ پڑھ رہے ہیں پیٹ میں؟ پھکی دوں؟ نو تھینک یو انکل، بڑے تکلف سے انکار کیا۔ آپا، خود پہ قابو پاتے ہوئی ماسی نے کہا۔ بیبے کو متوجہ کیا۔ یہ جو تیرا پتر ہے نا، بالکل ایسی ایک اور چیز بھی آج کل میرے گھر آئی ہوئی ہے۔ چل نہیں مخول نہ کر، یہ تو وکھری ٹائپ ہے، ایسا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں بیبے نے تعریف کی تھی یا رب دیسوں، میری مرید کی والی ننان بھی پرسوں سے آئی ہوئی ہے پورا ٹبر لے کر، اور اس کی جو نکی دی ہے نا، بالکل یہی چیز ہے، ایسے ہی ناسیں چڑھا چڑھا کر انگریزی مارتی ہے۔ ماں پیو کو کچھ سمجھتی ہی نہیں، سارے پنڈ سے اس کو بو آتی ہے کدھر وہ نمونہ؟ اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلی ہوئی ہے۔ واؤ، ایک اجنبی حسینہ سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ محمود نے بھی اس کے کان میں سرگوشی کی۔ خود میدہ بھی اس غائبانہ ذکر سے متاثر ہو گیا تھا۔ ضرور میری طرح کوئی پڑھی لکھی مہذب لڑکی ہوگی، رائے قائم کی گئی۔ ڈھیر سارے نک کٹوں میں ناک والا نکو ہی کہلائے گا۔ بیچاری لڑکی میری طرح نہ قدری کا شکار ہے۔ السلام علیکم۔ تھڑ سے دروازہ کھلا اور طوفان میل کی طرح ایک بے تحاشا پھیلی ہوئی خاتون اندر داخل ہوئیں۔ مغرب کی نماز کے کچھ دیر بعد ہی رات کے کھانے کا لمبے سے دسترخوان پہ چن دیا گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کی وجہ سے وہ لوگ صحن سے اٹھ کر برآمدے میں چلے آئے تھے۔
برآمدے کی چھتیں اٹھا دی گئی تھیں اور فواروں سے بھیگی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بغیر کسی رکاوٹ کے اندر تک آ رہی تھی۔ بوندا باندی تو چند منٹ بعد رک گئی مگر موسم کو خوشگوار کر گئی۔ ابھی اندھیرا پوری طرح پھیلا نہیں تھا کہ کھانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ حالانکہ حمید اور محمود دونوں 10 بجے سے رات پہلے کا کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن کھانے کا منع کرنے سے چند ہی سیکنڈ پہلے پیٹ میں چوہوں کی ریس شروع ہو گئی اور وہ بے بچوں کی طرح چپ چاپ دسترخوان پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ حمید کو شدید بھوک کے اچانک غلبے کے باوجود ڈنر سے کچھ زیادہ توقعات نہیں تھیں۔ اس کے خیال میں گاؤں کا مشہور سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی ہوگی، سویٹ ڈش میں گڑ والے چاول، لیکن سامنے سلیقے سے سجے مرغ پلاؤ، پالک گوشت اور شامی کباب نے اس کا جی خوش کر دیا۔ سلاد اور رائتے کے لوازمات بھی ہمراہ تھے۔ کھانے کے بعد وہ لوگ برف میں لگے وہ سحری آم چوس رہے تھے جب ان خاتون کی آمد ہوئی۔ ہاں مائے بھر جائی، اتنی بھی کیا بھوک پڑی ہوئی تھی؟ پروڑوں کا بھی انتظار نہیں کیا اور روٹی کھا لی۔ اسے خالی پلیٹیں اور ڈونے دیکھ کر غشی پڑ گئی۔ اس کی توجہ اب تک گھر کے افراد میں ہونے والی 3 رکنی اضافے کی جانب نہیں گئی تھی۔ نہیں خورشید، ایسی بات نہیں، یہ میرے چاچے کی بیٹی ہے، اپنے پتروں کے ساتھ لور سے اتنا لمبا پینڈا کر کے آئی ہے، تجھے اڑے کی روٹی کھولی ہے۔ اچھا پیکے آئی ہوئی ہیں۔ ماسی تاجہ کی نخریلی اور وزنی نند نے ابرو اچکائے۔ ہائے آنٹی، ایک چہکتی آواز پر حمید نے بے ساختہ گردن موڑی۔ اورنج اور گہرے جامنی پرنٹ کا لون کا سوٹ کلف سے اکڑا ہوا تھا اور پستہ قامت، فربہ اندام، کٹے ہوئے اور بکھرے بالوں والی وہ سانولی سی لڑکی اپنے لباس سے کہیں زیادہ کلف زدہ لگ رہی تھی۔ آپ پتر بڑی دیر لگاتی۔ او گاڈ آنٹی، یو نو مائی موم ایک پلیس پر سٹ کر جائیں تو پھر انہیں سٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گاڈ کر کے انہیں سٹینڈ کیا تو لیدر خراب ہو گیا۔ لیدر؟ پینو کے چھوٹے بھائی لالو نے سوال کیا جو خیر سے 8ویں چڑھ گیا تھا۔ او یس لیدر، آئی مین موسم، ہم آؤٹ ہو رہے تھے کہ رین کی وجہ سے سٹاپ ہونا پڑا۔ آنٹی تاج، آج کیا کک کیا ہے؟ واہ، چکن پیلاؤز، ساگ گوشتز اینڈ شامی کبابز، ویری ٹیسٹی۔ ویری گڈ، کولڈ مینگوز بھی ہیں۔ لیکن آنٹی اس طرح مینگو نہیں ایٹ کر سکتی، مجھے کاٹ کر دیں۔ آفٹر آل آئی ایم ایف اے۔ لالی پاپ کی طرح آم چوستا حمید رک گیا۔ اینڈ آئی ایم گریجویٹ۔ پھر میں کیوں چوس رہا ہوں؟ مجھے بھی کاٹ کر کھانے چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے آم واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ کیا ہوا پتر، اور آم پولا کر دوں؟ ماسی کی نند خالہ خورشید سے ملنے ملانے میں مصروف بیبے نے آفر کی۔ یہ کون ہے؟ ہمارا تعارف ہی نہیں کروایا۔ نارنجی اور جامنی شیر دیتی انگلش میڈیم حسینہ نے سرگوشی کرنے کی کوشش کی جو ظاہر ہے ناکام رہی۔ یہ شکایت تو ہمیں کرنی چاہیے، محمود عرف مومی نے جواباً ایک اور ناکام سرگوشی کی۔ یہ دونوں تمہارے منڈے ہیں؟ خالہ خورشید نے نہ جانے کی مشکوک سی نظروں سے مومی کو دیکھا۔ اپنی ہی سمجھ لو، ویسے یہ میدا ہے اور یہ میرے میدے کا لنگوٹیا۔ لفظ لنگوٹیا پر دونوں جی بھر کے بدمزہ ہوئے۔ حمید نے تو سخت برا مانتے ہوئے احتجاج بھی کیا۔ کیسا لنگوٹیا بیبے؟ یہ میرا کالج فیلو ہے اور کالج میں لنگوٹ پہن کر نہیں جاتا تھا۔ آپ کون سے کالج میں تھے؟ اسی کا لفظ زدہ نے دلچسپی لی۔ ڈی ایس کالج لاہور سے گریجویشن کیا ہے۔ اس نے دانستہ دیال سنگھ کا نام نہیں لیا۔ اچھا، ویری گڈ۔ میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج مرید کے سے ایف اے کا امتحان دیا۔ ایک بار پھر لالو نے لقمہ دیا۔ میرا نیم میری ہے اور آپ کا؟ حمید جنجوا، ویسے آپ مجھے ہومی کہہ سکتی ہیں، اور یہ میرا بیسٹ فرینڈ مومی۔ مومی؟ واؤ، مومی رانا! وہ چلائی۔ لا حول ولا۔ حمید اس موازنے پر برا سا منہ بنا کے رہ گیا۔ یہ تو رانا ٹنگا سے بھی گیا گزرا۔ لے، یہ مومی کیا نام ہوا؟ موم بتی؟ جی، اصل نام تو میرا محمود ہے، محمود بٹ۔ محمود بٹ؟ بٹوں کا منڈا تو نہیں لگتا تو؟ خالہ خورشید اب تک مشکوک تھیں۔ بٹوں کے تو کٹے بھی چٹے ہوتے ہیں، ایسا کالا بٹ تو نہ دیکھا نہ سنا۔ ہاں، ادھر کا مونکے میں میری بہن بیائی گئی تھی، ویسے اس کے بندے کا ایک بیلی تھا، وہ بھی رچ کے کالا تھا اور خود کو بٹ بھی کہتا تھا، جاوید بٹ۔ امیزنگ۔ ممی کے پاپا کا نام بھی جاوید بٹ ہی ہے، حمید نے اطلاع دی۔ اور ماں کا نام کنیزہ، وڈی دھی بورے والا بیائی گئی ہے۔ اور تم لوگ 6 بہن بھائی ہو، ہے نا؟ تبھی میں کہوں تیری شکل دیکھی بھالی کیوں لگ رہی ہے۔ ابھی پچھلے سال تو کمون کے گئی تھی گڈو کے عقیقے پر، وہاں تیرا سالہ ٹبر ہفتہ پہلے سے مفت کی روٹیاں کھانے آیا ہوا تھا۔ تو اچھا بلا مودا ہوتا تھا، یہ مومی شومی کب سے ہو گیا؟ لیکن آنٹی، مومی کے پاپا تو بہت مصروف آدمی ہیں، اپنا سارا کام دھندہ چھوڑ کر کمون کے اتنے دن کیسے رہنے جا سکتے ہیں؟ مودا؟ دسہری آم اپنے بھاڑ سے منہ میں ٹھونس کر چوسنا بھول گیا۔ دفعہ کام دھندہ، وہ جدھر جاتا ہے اپنا کام ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، 6 شیشیاں دھوتی ہیں، چنگائی پھرتا ہے، تجھے نہیں پتا مال شیعہ چمپی کرتا ہے لوگوں کی۔
او 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 حمید معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ ہاں جی، بتایا تھا مودے نے کہ اس کے پاپا لوگوں کی تھکان، پریشانی اور دکھ درد کا علاج کرتے ہیں، جو ان کے پاس آتا ہے ہلکا پھلکا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ اور مودے سنا، پتہ چلا ہے تیری ماں کنیزاں دی شہر میں وچولن کا کام شروع کر دیا ہے؟ ہاں جی، یہی بتایا تھا کہ وہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتی ہیں۔ پنڈ میں تو ساری حیاتی لوگوں کی طلاق ہی کرواتی رہی ہیں۔ خالہ نے متاثر ہوئے بغیر ہاتھ ہلا کر مزید گوہر فشانی کی۔ ایسی بات نہیں آنٹی، ایکچولی گاؤں میں ان کے ٹیلنٹ کو بڑھنے کا موقع نہیں مل سکا ہوگا، ہے نا مودے؟ حمید نے بھول پن سے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جواباً وہ پکا منہ کر کے بولا، 100% رائٹ میدے۔ اوپر والے دونوں کمروں میں مردانہ مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ ایک میں تو چینو باجی کے شوہر اور آنٹی خورشید کے سرتاج تھے، اور دوسرے میں میدہ یعنی حمید اور محمود۔ دونوں کمروں کے آگے کھلا برآمدہ تھا، چھت بھی تھی اور سائیڈ کی دیواریں بھی، مگر سامنے سے کھلا رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بڑے سے صحن سے آتی ٹھنڈی ہوا نے سارا برآمدہ ایئر کنڈیشن کر دیا تھا۔ چینو باجی کے شوہر محسن بھائی جان نے تجویز پیش کی، کیوں نہ بستر برآمدے میں بچھا لیے جائیں؟ میں تو پچھلے 2 دن سے چھت پر ہی چارپائی ڈال کر سو رہا ہوں۔ آج موسم ذرا ابر آلود ہے، اس لیے کھلے آسمان کے نیچے سونا ٹھیک نہیں، بارش نہ ہوئی تو اوس بدن اکڑا دے گی، لیکن کمرے میں بھی حبس سونے نہیں دے گی۔ چلو برآمدے میں پلنگ گھسیٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی لپک جھپک بڑے بڑے رنگین پایوں والے نواڑی پلنگ گھسیٹ کر برآمدے میں لانے شروع کر دیے۔ لو جی، وکھرا رواج دیکھا ہے۔ آنٹی خورشید کے ہم مزاج میاں نے اوپر آتی اس کی کارروائی کو تنقید نظروں سے دیکھتے ہوئے جملہ اچھالا، جوائی سورے گھر آ کے کمیوں والے کام کر رہے۔ کمیوں والے کام؟ پھوپھا جی، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور میں اس گھر کا داماد نہیں، بیٹا ہوں۔ یہ صرف میرا سسرال ہی نہیں، تائے کا گھر بھی ہے، یہ کیوں بھولتے ہیں آپ؟ انہوں نے متانت سے کہا۔ او چھڈو جی، یہ آج کل کے لڑکے ذرا پڑھ لکھ جائیں تو سارا رواج اور ریتیں بھلا دیتے ہیں۔ تو زمانے سے انوکھا تو نہیں، ہماری ساری برادری میں ہی اندرو اندری رشتے طے ہوتے ہیں۔ تیرا سوڑا یعنی میرا سالہ میری ماسی کا پتر بھی ہے، لیکن میں نے اسے ہمیشہ سالہ ہی سمجھا۔ سوروں کو اپنا آپ دکھانا چاہیے، یہ جوائیوں کا حق ہوتا ہے۔ ان کی اپنی منطق تھی۔ محسن بھائی نے مزید بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ہنس کے ٹالا۔ البتہ حمید ان کی سادگی، متانت اور روشن خیالی سے متاثر ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی ڈٹائی پر شرم بھی محسوس ہوئی۔ وہ اکیلے اتنے بھاری پلنگ گھسیٹ رہے تھے، جبکہ وہ اور محمود بے مقصد بنیرے سے لگے ادھر ادھر تاڑ رہے تھے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کے ان کی مدد کی۔ وہ مشکور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ پلنگ بچھانے کے بعد وہ پیڈسٹل فین سیٹ کرنے لگے، جبکہ وہ منو وزنی سرہانے اور چٹی دودھ چادریں بچھانے لگا، جو پلنگ ادھر ادھر کرنے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھیں۔ چادروں کے کناروں پر کڑھائی کی بیلیں تھیں، اور وہ تکیے جن کے اندر خدا جانے کیا بھرا تھا، مختلف کلمات و مصرعات سے سجی تھی۔ وہ پڑھنے لگا۔ پھوپھا جی یا چاچا جی، جو بھی وہ تھے، ان کے حصے میں آتے تکیے پر نندیا آ جا رے آ جا کندہ تھا۔ محسن بھائی جان کے تکیے پر ہلکے گلابی دھاگے سے شب بخیر لکھا تھا، جبکہ نقطے پھولوں والے کی شکل میں کاڑے گئے تھے۔ اس نے اپنا تکیہ دیکھا۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ محسن بھائی جان نے مسکرا کر کہا۔ یہ ہماری زوجہ محترمہ کی کارگزاری ہے، ایسی لاتعداد شاہکار وہ جہیز میں بھی لے کر آئی ہیں، اور شاید میکی میں اپنی یاد کے طور پر یہ چند ایک نمونے چھوڑ گئی ہیں۔ اور ہاں، اپنے دوست کو یہاں بلا لو۔ آس پاس کے کئی گھرانے کھلی چھت، صحن یا برساتیوں میں سو رہے ہیں، اس طرح تانک جھانک سے بے پردگی ہوتی ہے۔ رات کو بھی ان سے دیر تک گپ شپ رہی، اور حمید کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ محسن بھائی پنجاب یونیورسٹی میں زراعت کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور آج کل ناروال میں اپنی زمینوں کو اپنی تعلیم و ہنر سے فیض یاب کر رہے ہیں۔ تعلیم کوئی بھی ہو، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچانا چاہیے۔ میں ڈاکٹر بھی بن سکتا تھا، کہیں کسی محکمے میں نوکری بھی کر سکتا تھا، اس سے بھی کسی نہ کسی کو فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے سوچا میری ذات پر سب سے زیادہ حق میری ماں باپ کا ہے۔ جب ان کو ہی میری ذات سے کوئی سکھ نہیں پہنچے تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ میرے والد ٹپیکل زمیندار ہیں، اور انہوں نے اپنی زمینوں کو جی جان سے سینچا تھا، اور یہ بھی میں جانتا تھا کہ میں ان کی اکلوتی اولاد نرینہ ہوں۔ اگر شہر میں کسی اور کام دھندے سے لگ گیا تو وہ اس عمر میں کب تک یہ ذمہ داری اٹھا سکیں گے؟ زمینیں بیچنے کا تصور بھی ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی تعلیم کا رخ زراعت کی طرف موڑا۔ آج میری زمینیں پہلے کی نسبت 3 گنا منافع دے رہی ہیں، اور میرے والد صرف منافع کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے خوش ہیں کہ میں نے ان کی روایت کو زندہ رکھا۔ اور چینو باجی سے شادی؟ میرا مطلب ہے کہ اتنی تعلیم یافتہ ہو کہ آپ نے کیسے کن پڑھ؟ میرے کہنے کا مقصد؟ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ شہناز میری تایا کی بیٹی ہے، اور ہمارے ہاں اپنے ہی اپنوں کا بوجھ بانٹتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی لازمی شرط تو نہیں، خاندان سے باہر بھی تو رشتے ہو جایا کرتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اگر کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو تو پھر بلا وجہ انکار کا کیا جواز؟ شہناز بالکل ان پڑھ نہیں، اس نے مڈل کیا ہے۔ آگے نہ پڑھنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی یا پڑھ نہیں سکتی تھی۔
تب یہاں لڑکیوں کا ہائی اسکول نہیں تھا. اس کی شادی ہوئی تو اس کی چھوٹی بہن 10ویں میں تھی، کیونکہ تب تک ہائی اسکول بن چکا تھا. لیکن دیکھو اس نے میٹرک کرنے کے بعد اس لیے پڑھائی ترک نہیں کی کہ یہاں گرلز کالج نہیں، پرائیویٹ ایف اے کیا اور اب فیصل آباد کے گرلز کالج سے بی اے کر رہی ہے. روز ٹرین میں جاتی ہے آتی ہے لیکن پڑھ رہی ہے. پھر میں نا امید کیوں ہوتا؟ تائی امی بالکل نہیں پڑھی لیکن بیٹی بی اے تک پہنچ گئی. میری بیوی مڈل تک پڑھی ہوئی ہے. پھر میری بیٹی کیوں نہیں ڈاکٹر یا انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر سکتی؟ حمید کے لیے یہ انکشاف تھا کہ مس پینو کالج آتی ہیں. وہ تو بیبے کے بیان کی روشنی میں سے 8ویں فیل ہی سمجھتا رہا. غالباً بیبی کی معلومات پینو اور چینو کے بارے میں ذرا مکس ہو گئی تھیں. ربا سونیا مینا وسا صبح دی کوٹھی دانے پا، دیسی گھی سے تربتر وتی پراٹھے، سوجی کا خوشبودار حلوہ، آلو انڈے کی بھجیا اور میٹھی لسی کے بھاری ناشتے سے خوب سیر ہونے کے بعد وہ دودھ پتی کا مگ ہاتھ میں لے کر صحن میں ٹل رہا تھا. ناشتہ ٹھونس تو لیا تھا مگر اب طبیعت کی گرانی کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہی تھی. دودھ پتی کی پہلی چسکی لیتی ہی الائچی کی بھرپور مہک اور ذائقہ اسے بے اختیار چائے بنانے والے ہاتھوں کو دعائیں دینے پر مجبور کر ہو گیا. اس وقت ایسی ہی کسی ہاضم چیز کی اشد ضرورت تھی. وہ مگ ہاتھ میں لی اوپر جانے کو تھا جب مدھم سروں میں گنگنانے کی آواز اسے چونکا گئی. اس نے پلٹ کر دیکھا اور دھیرے دھیرے اس جانب بڑھنا شروع کیا جہاں سے بڑے شدومت کے ساتھ مینا برسادے اور دانے ڈالنے کی دعائیں کی جا رہی تھیں. ہلکے نیلے کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس سفید ململ کا دوپٹہ سر پہ اوڑے جس کے چاروں جانب ننے نیلے کروشیے کی بیل تھی. وہ جو بھی تھی بلا شبہ مسور کن آواز کی مالک تھی. کون ہو سکتی ہے؟ مس پینو تو غالباً مجھ سے پردہ کر رہی ہیں یا پھر شاید ان سے پردہ کرایا جا رہا ہے، اس لیے وہ تو نہیں ہو سکتی. مس میری کے نہ تو بال اتنے سیاہ اور ریشمی ہیں نہ ہی قد و قامت اتنی موزوں و مناسب ہے. یہ سادہ سا انداز، یہ مدھر سروں والی آواز اور یہ سبک ہاتھ پیر مس میری کے ہو ہی نہیں سکتے. اس نے لمبی انگلیوں والے بغیر کسی موزوں آرائش والے ہاتھ اور گول گول کبوتر کی رنگ والی ایڑیوں کو دیکھ کے سوچا، باجی چینو یا پھر کل والی شرلیوں میں سے کوئی ایک. وہ ہنوز رخ موڑے تکیے کی کلیاں چن چن کر مٹی کے پیالے میں بھر رہی تھی. اپنا کام مکمل کر کے جیسے اس نے رخ پھیرا تو سامنے حمید کو دیکھ کر چونک گئی. ہلکی ہلکی نمی لیے بالوں پر سے سفید دوپٹہ ذرا سا سرک گیا. اس نے ایک کان کے پیچھے پلو اڑستے ہوئے سلام جھاڑا. حمید حیرت زدہ سا اس دل معطر اور مصفے وجود کو دیکھ رہا تھا. جب تک وہ حواسوں میں آگے سلام کا جواب دینے کے قابل ہوتا وہ واپس پلٹ گئی. پینو نہیں پینو، تیری ماسی کو تیرے ہاتھ کی الائچی والی دودھ پتی بڑی پسند آئی ہے، ایک کپ اور بنا کے لا. جی اچھا امی جان. وہ کچن کے اندر گھس گئی. پینو اور یہ سرپرائزنگ امیزنگ. بیبی کی چوائس اتنی فنٹیسٹک ہو سکتی ہے اس کا تو اندازہ بھی نہیں تھا مجھے. خیر بیبی کا بھی کیا کنٹریبیوشن، میری لک ہی گڈ لک ہے، گڈ لک میری لک ہی گڈ لک ہے. اتنا تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، آفٹر آل آئی ایم گریجویٹ. پینو باجی، میری نے کچن میں جھانکا، آپ جانتی ہیں کہ میں ملک پتی نہیں ڈرنک کرتی، مجھے ذرا اسٹرانگ ٹی بنا کر دیں اور شوگر بھی کم ڈالیں، اونلی 3 اسپون. لاڈ سے فرمائش کی گئی. نی کڑیے شرم دکھاٹا، کبھی خود بھی کوئی ہاتھ پیر ہلا لیا کر. اس کی والدہ محترمہ نے فلمی انٹری دی. تیرے سے 2 سال چھوٹی ہے پینو اور سارے کام کاج میں ہوشیار ہے، سلائی کڑھائی پکانا سجانا پڑتی بھی ہے، تیرے نخرے کم نہیں ہوتے. اوہ موم پلیز. وہ پیر پٹخ کرے گئی. کہاں تو وہ ابھی اتنے ننھے پن سے اسے باجی پکار رہی تھی اور کہاں اس کی منہ پھٹ اور خطرناک حد تک صاف کو مام نے اس کی 2 سال کی بڑائی کا بھونڈا پھوڑ دیا. نی مشتری عقل نو ہتھ پا، یہ فیشن نہیں کام آنے، جاج فائدہ دیتی ہے. پلیز مام مشتری نہ کہا کریں، میری ہے میرا نام. حمید کی ہنسی چھوٹ گئی. میری مشتری. اس نے بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا. اچانک اسے لگا جیسے وہ اس پر نہیں خود پر ہنس رہا ہے. حمید ہومے میدا. شرمسار سا ہو کر وہ محسن بھائی جان کے پیچھے چل پڑا جو اپنے تایا جان پہاشم کی خصوصی دعوت پر ان کی فصلوں کا جائزہ لینے آئے تھے جو پچھلے سال کی نسبت کم زرخیزی دے رہی تھیں. ان کے ساتھ سارا دن فصلوں کھیتوں پہ گزار گئی. کئی ایک قابل کاشتکاروں سے مل کے اسے اندازہ ہوا کہ بہت سے محسن بھائی جان اپنی تعلیم سے اپنی دھرتی کی گود ہری کی ہوئے ہیں. بہت سے چٹے ان پڑھ گنوار کسان اسے اپنی نسبت کہیں زیادہ با علم لگے. کم از کم وہ کچھ تو جانتے تھے جو کہ بارے میں ہی صحیح، چاہے کیڑے مار ادویات کے بارے میں ہی صحیح، مگر کسی چیز کا تو علم رکھتے تھے. اور میں کیا ہوں؟ مجھے کیا آتا ہے؟ کیا جانتا ہوں میں؟ یہ میرا اصل ہے. میرے دادا پردادا سبزیاں اگاتے رہے. میرے باپ نے ساری عمر سبزیاں بیچی اور میں اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ توری بیل پہ لگتی اور آلو کے درخت نہیں ہوتے بلکہ زمین کے اندر اگتے ہیں.
دھان کو کب کیسے اور کتنا پانی دیتے ہیں یہ بھی نہیں جانتا۔ ہمیشہ خود کو گریجویٹ کہہ کر داد دیتا رہا، لیکن میری گریجویشن نے کسی کو کیا فائدہ پہنچایا؟ کسی کو چھوڑو، خود مجھے کیا فائدہ پہنچایا؟ اسلامیات اور ہسٹری جیسے آسان مضامین کے رٹے لگا لگا کر اور کمپارٹس لے لے کر میں نے بی اے تو کر لیا، مگر اسلامیات کیا مجھے 6 کلمے بھی پورے آتے ہیں؟ کیا اسلامیات کی کتابیں اتنے سالوں پڑھنے کے بعد بھی میں نے جمعے کی نماز بغیر بیبی کی ڈانٹ کے پڑھی ہے؟ باقی نمازیں تو خیر، اور ہسٹری، بوٹیاں اور رٹے دونوں امتحانی مرکز سے باہر آنے کے بعد وہیں چھوڑ آیا کرتا تھا۔ مجھے تو اپنے خاندان کی ہسٹری نہیں یاد، مغلیہ اور عباسیہ خاندان کی ہسٹری کہاں یاد رہتی؟ اس ڈگری کے بغیر میں کیا ہوتا؟ اس کے ساتھ بھی میں کچھ نہیں، اور اس کے میں قصور ڈگری کا نہیں، میرا ہے، میرا، جس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہمیشہ کلر کی پر لعنت بھیج کر افسری اور کمشنری کے خواب دیکھتا رہا۔ کیا کلرک انسان نہیں ہوتے؟ کیا سبزی فروش حق لال کا نہیں کماتے؟ کیا کوئی پیشہ باعزت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ جس کام سے 4 لوگوں کے حلق میں نوالا اترتا ہو، باعزت کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ پھٹی ایڑیوں والے، سنگلاخ ہتھیلیوں والے محنت کش کسان، منہ اندھیرے ننگے پیر دھان کو پانی لگانے والے، زہریلے سانپوں کے ڈنگ کھاتے ہیں، کڑاکے کی سردیوں میں پسلیاں جماتے ہیں، تپتی آگ سی دوپہر میں ننگے بدن بل جوتتے ہیں۔ میں تو شاید ان کے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی قدر تو پا ہاشم اور محسن بھائی جیسے لوگ ہی جان سکتے ہیں۔ کبھی وہ ایسے لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہی نہیں تھا۔ ابا تھا تو اپنے کام سے کام رکھنے والا، گھر آ کر تمباکو والے ہوکے کے کش لگا کر سارے دن کی تھکن اتارتا اور بے سود سو جاتا۔ بیٹے کے اتوار و تعلیم کے آگے احساس کمتری اور مربوبیت کا شکار ہو کر اس نے کبھی اسے سمجھانے بجھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے خیال میں بیٹے کو اتنی تعلیم دلا دی، اب سمجھانا کیا، خود ہی سمجھ والا ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہمیشہ لازم و ملزوم رہی ہے۔ بیبے کے 2 کام تھے، بے تحاشا لاڈ، اندھا دھند پھٹکار۔ دونوں فرائض وہ اپنے موڈ کے مطابق انجام دیتی اور خاصی دل جمعی کے ساتھ، مگر یہ دونوں حمید کے کسی کام نہ آ سکے، بلکہ اس کی شخصیت میں اور بگاڑ لانے کا سبب بنے۔ لاڈ نے اسے خود سر، خود پسند، کم عقل بنا ڈالا، اور پھٹکار نے ڈھیٹ، بغیرت اور خود غرض۔ آج شاید پہلی بار اس کی آنکھیں کھلی تھی، مختلف لوگوں، مختلف خیالات سے آگاہی ہوئی تھی۔ محمود بٹ کے بھی ایسی تاثرات تھے۔ ایک دوسرے کی حقیقت عیاں ہو جانے کی خفت نے دونوں کو ذرا کھنچا کھنچا سا کیا ہوا تھا، مگر اب جب اپنے ہونے کی شرم نہ رہی تو کھنچاؤ بھی دور ہو گیا۔ دونوں ہی ایک بالکل مختلف پس منظر سے ہونے کی وجہ سے خود کو اسکول اور کالج کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے تھے۔ امیر، ماڈرن اور ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھنے والے کلاس فیلوز کے سامنے خود کو سبکی سے بچانے کے لیے دونوں خود پہ ملمہ چڑھاتے گئے۔ یہ ان کی کم عمری، کم فہمی کے دور کا واقعہ تھا، اور باشعور ہونے کے بعد بھی وہ خود فریبی کی اس لت سے چھٹکارا نہ پا سکے۔ شاید اس کی وجہ وہی ماحول تھا جہاں وہ مس فٹ تھے، مگر فٹ ہونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے، اور آج اس لت سے ناگواری محسوس ہو رہی تھی تو اس کی وجہ یہ خالص اور بے لوث ماحول تھا جہاں کے لوگ انہیں دل سے اپنا جان رہے تھے، قدر کر رہے تھے، اور انہیں شرمندگی ہو رہی تھی تو کچھ ایسا بھی نہیں تھا ان میں جس کی وجہ سے وہ اتنا احترام کی مستحق سمجھے جا رہے تھے۔ آؤ بھائی، روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے، بسم اللہ کرو۔ پا ہاشم کی آواز پر اپنے خیالات کے بھنور سے نکلا۔ دن کا 1:30 بج رہا تھا۔ 12 بجے کے قریب پا صدیق نے اپنے ڈیڑے پر ٹھنڈے ٹھار تربوز سے تواضع کی تھی، مگر چلچلاتی دھوپ نے جسم کا سارا پانی مساموں کے راستے باہر نکال کر پھر سے تھکان اور بھوک کو غالب کر دیا تھا۔ پیپل کے چوڑے پتوں اور دور تک پھیلی ہوئی شاخ در شاخ چھت والے درختوں کی گھنی چھاؤں کے نیچے چارپائیاں بچھی تھیں۔ لسی سے بھرے مٹکے، دہی کے کٹورے، مسالہ لگے کھیرے، بیسن کی تندوری روٹیاں، لسوڑے کا اچار اور بینگن کا بھرتا۔ دوپہر کے کھانے کے لوازمات خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہوئے اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ چند گھنٹے قبل وہ ٹھونسا کر ناشتہ کرنے پر خود کو سو سلواتے سنا چکا تھا۔ ہاں ہے بھائی جان، یہ کیا؟ کم و مسلن اسے شیمپو کی بوتل، تولیہ اور صابن اٹھانے کے غسل خانے کی طرف جاتے دیکھا تو ایک ہاتھ کمر بلکہ کمرہ پر اور دوسرا ہاتھ بڑے سٹائل سے اپنے پھاوڑا نما دانتوں پر رکھ کے حیرت سے پوچھا۔ یہاں سے وہاں تک ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھی، ناک پھولے ہوئے گالوں سے مزید جگہ کے حصول کے لیے نمبرداز ماں تھی۔ یہ شیمپو ہے، تم کیا اسے کڑی سمجھ رہی ہو؟ نہ جتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ سمپو ہے، پر یہ آپ لگاؤ گے؟ تسی تے مرد ہو جی، مرد ہو کے سمپو اور صابون لگاؤ گے؟ کھی یہ تو زنانیوں کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ وہ چڑ گیا۔ پاس سے گنڈیریاں چوستی گزرتی ماسی خورشید کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہائے میں مر جاواں، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ شرمدہ گھاٹا، کڑیوں کے ساتھ زنانہ استعمال کی چیزیں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں بھر جائی، سنتی ہو؟ تیرے پیکے سے آیا منڈا کیا بے شرمی دکھا رہا ہے؟ لا حول ولا۔ وہ سٹ پٹا کے کم و مسلن کو دیکھنے لگا جو بے فکری سے سر کھجاتی جھاڑو پھیرنے لگی تھی۔ وٹ موم،
کیوں بغیر وجہ کے کرائے کرنے لگتی ہو؟ یہ کمو ایڈیٹ شیمپو کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ صرف لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، جینٹس کے لیے نہیں۔ مشتری عرف میری نے بر وقت امدادی کمک پہنچائی۔ وہ چہرے پر کوئی ماسک لگائے ہوئے اندر سے نمودار ہوئی تھی۔ دفعہ دور، یہ گاڑی جھاگ بھی کوئی سر صاف کرتی ہے؟ بندہ ہو چاہے زنانی، ایسی الٹی سیدھی چیزیں نہیں لگانی چاہیے۔ جو بات کھٹی لسی سے سر دھونے میں ہے وہ صابنوں میں کہاں؟ انہوں نے صلاح دی، پھر دختر نیک اختر کو دیکھ کر ہڑبڑا گئیں۔ لانتی ہے، یہ چکڑ کیوں منہ پہ تھوپ لیا ہے؟ موم، یہ ماسک ہے، ماسک۔ اور کتنا ماس چڑھائے گی کھا کھا کر، اور بیٹھ بیٹھ کے نرا ماس ہی تو چڑھتا جا رہا ہے تجھ پہ، مجھ بنتی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر صاحب کوئی کا مظاہرہ کیا گیا جس پر مشتری نے واک آؤٹ کا حربہ آزمایا۔ بیبی کی سخت وارننگ سے ڈر کر یا پھر پا ہاشم کی چترول اور گاؤں کے کتوں کے خوف سے وہ اپنی نکروں کی کلیکشن تو ساتھ نہیں لایا تھا، لیکن آج 2 دن تک مسلسل شلوار قمیض میں ملبوس رہ کر جب اسے اپنا آپ بے ڈول اور بے مہار سا محسوس ہونے لگا تو اس نے بیگ میں سے سب سے نیچے رکھا کاٹن کا کلرفل ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالی جو 1000 ریڑھیوں پر سے چھان پھٹک کے بعد منتخب کی گئی تھی۔ نہا دھو کر جب وہ گہرے فیروزی رنگ کے ٹراؤزر جس پر آچھی گلابی بڑے بڑے پھول بنے تھے اور گلابی اور سفید لائننگ والی شرٹ پہن کے تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا تو سرخ اینٹوں والے صحن کو جھاڑو اور پانی کے پائپ کی مدد سے دھوتی کم و مسلن ایک فلک شگاف کہہ کر لگایا، باؤ تسی تو بالکل بڈھی میم لگ رہے ہو۔ اور باؤ نے بڈھی میم سے گبرو جوان بننے میں فقط چند سیکنڈ لگائے۔ ذرا سی دیر میں وہ پھر سے لٹھے کے کڑکڑاتے کلف زدہ شلوار میں کرتے میں ملبوس تھا۔ مس پروین، کیا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ اس اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ پینو نہ تو اس سے پردہ کر رہی ہے، نہ ہی اس کا باقاعدہ پردہ کرایا جا رہا تھا، بلکہ اس کا کم حمید کے سامنے آنا صرف اس کی محتاط اور سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے تھا، اور اس کی کچھ مصروفیات بھی اسے الجھائی رکھتی تھیں۔ گرمیوں کی تعطیلات کی وجہ سے کالج تو بند تھا، لیکن گھر میں 3 مختلف جگہ سے آئے ہوئے مہمانوں کی وجہ سے گھرداری کا زور تھا۔ دوپہر کے بعد گاؤں کی لڑکیاں اپنی اپنی کتاب اٹھائے اسے پڑھنے آتیں۔ بعض لڑکیاں سلائی اور کڑھائی سیکھنے بھی آتی تھیں۔ جو وقت بچتا وہ اس کی اپنی پڑھائی کے لیے مختص تھا۔ اس وقت بھی جب لڑکیوں کے پڑھ کر جانے کے بعد پینو نے حسب معمول کچن کا رخ کیا تو وہ پیچھے ہی چلایا اور چائے کی فرمائش کی، لیکن وہ سر کان لپیٹے ابلے آلو کاٹنے میں مصروف رہی۔ اس نے پھر دہرایا، مس پروین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ مگر میرا نام پروین نہیں ہے۔ تو پھر؟ پینو، میرا مطلب ہے کہ چلو پینو ہی صحیح، لیکن نک نیم بہرحال نک ہوتا ہے۔ اصل نام سے پکارنے پر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، مگر پروین میرا اصل نام نہیں ہے، میرا نام پری ناز بانو ہے۔ اس نے آلوؤں والا برتن پرے سرکایا اور چوکی پر بیٹھے بیٹھے ہی رخ پھیر کے نیچے لگے نلکے سے ہاتھ دھونے لگی۔ پری ناز بانو؟ وہ حیرت سے دہرانے لگا، کس نے رکھا تھا؟ ملانی جی نے۔ باجی کے نام شہناز کی مناسبت سے پری ناز رکھ دیا۔ اب اس نے سل پر اموی کوٹنا ہی شروع کر دی۔ خیر، پری ناز نام رکھنے کے لیے صرف اتنی سی مناسبت کافی نہیں تھی، اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس نے پھر سے تفصیلی جائزہ لیا۔ کالی سوتی شلوار میں سبق سے پیروں کی سفیدی نمایاں ہو رہی تھی، اور سیاہ دوٹی کی چپل کومل سی انگلیوں کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ مسالہ کوٹنے والے ڈنڈے پر سختی سے ہاتھ رکھے سادگی غضب ڈھا رہی تھی۔ انگلیوں کی پوریں سفید پڑ رہی تھیں اور ہتھیلیاں گلابی ہو رہی تھیں۔ اس کے وجود کی آدھی سے زیادہ خوبصورتی اس کے ہاتھ پیروں میں تھی۔ انگوری سبز اور کالے پرنٹ کی قمیض دوپٹے میں اس کا تپش سے ٹمٹماتا چہرہ بے حد دلکش نظر آ رہا تھا۔ دوپٹے کی چھاؤں سے ڈھکی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں، کھڑی مغرور ناک میں چاندی کی کیل اور سختی سے بھینچے شگوفہ سے گلابی لب۔ وہ پورے نماغ سے چٹنی پیسنے میں مصروف تھی۔ ڈنڈا ایک طرف رکھ کے اس نے چائے کا پانی چڑھایا اور جتانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ چائے ابھی بن جاتی ہے۔ غالباً کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی راہ لو، چائے پہنچ جائے گی، لیکن وہ بھلا ایسے حسین نظارے کو چھوڑ کر اندر ماسیوں کی میٹنگ میں کس لیے جاتا؟ پری ناز نے کٹوری پر چٹنی الٹائی اور بے ساختہ انگلی چوستے ہوئے زور سے آنکھیں میچ کر ایک کھٹ پٹا سا چٹخارا لیا تو حمید کی مسکراہٹ لبوں پر کھٹے آموں کی کانٹواروں کے ذائقے کی طرح پھیل گئی۔ آج گاؤن ہے، جانا تو پڑے گا۔ ماسی تاجہ نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ وہ اور محمود ابھی محسن بھائی جان کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے، جہاں ایک گمبھیر مسئلہ زیر بحث تھا۔ پینو چینو اور میری اور کم و مسلن سر نہوڑے بیٹھی تھیں۔ ماسی خورشید شادو نائن سے ٹانگیں دبا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ بڑے سر میں ہائے ہائے بھی کی جا رہی تھی۔ بیبی اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھی تھی، پکے ہوئے جامن کھاتی کینہ توز نظروں سے اپنی بہن کی خران نند کی مکاری ملاحظہ فرما رہی تھیں۔ خیر تو ہے؟ بھائی جان نے پوچھا۔ ہاں خیر ہی ہے، گاؤن کا صداوا آیا ہے۔ ادھر خورشید کے گوڈے گٹے درد کر رہے ہیں۔
کڑیوں کے ساتھ کون جائے؟ تم بھی خیر سے اپنے تاؤ کے ساتھ لاہور کی منڈی جا رہے ہو۔ تو کوئی بات نہیں، حمید ہے اور اس کا دوست محمود، یہ ساتھ چلے جائیں گے، بلکہ ذرا رونق میلہ بھی دیکھ لیں گے۔ انہوں نے تجویز پیش کی جس سے حمید نے رد کر دیا۔ لیکن بھائی جان، میں اپنے ساتھ گاؤن وغیرہ نہیں لایا، یہ 2-4 شلوار سوٹ ہیں یا پھر ایک جینس، ویسے بھی اتنی گرمی میں نائٹ گاؤن۔ او یار، یہ گاؤن وہ والا نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگے۔ پریناز اور مشتری بھی ہنسی چھپاتی ایک دوسرے پر گرنے لگیں۔ ڈھولک کی رسم کو گاؤن کہتے ہیں۔ پٹواری صاحب کی بڑی بیٹی کے اگلے جمعے کو شادی ہے، آج سے ڈھولک رکھی جا رہی ہے۔ ہاں تو اچھا ہے، یہ بھی پنڈ کی رسمیں دیکھ لیں، کیسے بیاہ ہوتے ہیں ادھر۔ جاؤ کڑیو، تیاری پکڑو، یہ دونوں ہیں نا تمہارے ویر، ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ شاد و نائن نے ٹانگیں دبانے کا شغل عارضی طور پر روکتے ہوئے دخل دیا اور محمود اور حمید سر سے پیر تک جھنجھلا اٹھے۔ ویر؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ محمود نے تسلی دی، ہاں ویر، تم میری کے اور میں پینوں کا ویر۔ دیٹس گڈ۔ وہ مطمئن ہو گیا اور اس درجہ بندی سے، خالہ آپ بھی ساتھ چلی چلیں؟ محسن بھائی جان نے بیبے کو صلاح دی۔ نہ پتر، 4 دن ہو گئے، جس کام سے آئی ہوں وہ کیا ہی نہیں، آج ذرا اپنی بہن سے کچھ صلاح مشورے کروں گی۔ حمید نے کنکھیوں سے پریناز کی طرف دیکھا، وہ میری کی چٹکی بھرنے پر لے جا کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چٹا ککڑ بنے رہتے، کاسنی دوپٹے والیے، منڈا عاشق تیرے تھے۔ کوٹھے پر دوسرے لڑکوں کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کے گپے لگاتے وہ ساتھ ساتھ نیچے صحن سے آتی گیتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس گیت کے بولوں کی بار بار کی تکرار اور پھر لڑکیوں کی ہنسی ٹھٹول پر وہ چونک اٹھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ پریناز نے کاسنی لون کا پرنٹڈ سوٹ پہن رکھا تھا، جس کے پلین کاسنی دوپٹے پر ہم رنگ بیل لگی ہوئی تھی۔ یقیناً ان بولوں کے ذریعے اسے بھی چڑھایا جا رہا ہوگا۔ وہ زیر لب مسکرانے لگا، چڑھتی جوانی میری چال مستانی۔ یہ آواز بلا شبہ مشتری کی ناک سے نکلی تھی۔ وہ بولنے کے لیے گلے کا اور گانے کے لیے ناک کا استعمال کیا کرتی تھی۔ مودہ بڑا دل لگا کے سننے لگا۔ حمید نے مشکوک نظروں سے گھورا تو داد طلب لہجے میں کہنے لگا، میری کی آواز ادیکہ کیانی سے کتنی ملتی ہے؟ اتنی جتنی عطا اللہ عیسیٰ خلوی کی لتا منگیشکر سے۔ سنجیدگی سے جواب پر اس نے سر دھننا بند کر دیا۔ پینو، اب تیری باری، چل چل نخلے نہ کر۔ اور کیا، بھلا کوئی ڈھولک تیری آواز کے بغیر سج سکتی ہے؟ ایک اور آواز آئی، ہاں پینو باجی، وہ والا گائیں؟ میری نے فرمائش کی۔ کوئی شہری بابو، دل لہری بابو، پگ باندھ گیا گھنگرو، میں چھم چھم نچ دی پھراں۔ ایک بار پھر ناک کو زحمت دی گئی۔ رہن دے مشتری، تو اپنے سڑے بسے گانے اپنے پاس رکھ۔ کسی دل جلی نے ہاتھ جوڑے تھے۔ یہ کوئی شادی بیاہ پر گانے والے گیت ہیں؟ ہاں بس، اب جب تک پینو گانا نہیں سنائے گی میں بھی ڈھولک نہیں بجاؤں گی۔ اور حمید جنجوا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نیچے جھانکنا شروع کر دے۔ اگر آس پاس بیٹھے گاؤں کے دوسرے لڑکوں کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ بھی اوپر سے ایک فرمائشی نعرہ بلند کر دیتا، گورے رنگ تے دوپٹیاں دی چھاں کر کے، دل لے جا نکی جئی ہاں کر کے، دل لے جا نکی جئی ہاں کر کے۔ بہت سی فرمائشوں کے جواب پر پریناز نے شرماتے لے جاتے اس گیت کے چند بول گنگنائے۔ تمام تر جھجک کے باوجود آواز کا لوچ اور گداز دل میں اتر رہا تھا۔ تو کیا مجھے پنجابی سانگ نہیں آتے؟ آتے ہیں، مشتری نے اس کو ملنے والی تعریفوں سے متاثر ہو کر اعلان کیا، آفٹر آل یہ ہمارا کلچر ہے۔ سب تو سونا پاں پاں، ہائے وے من مونا، تو میں تیری ہو گئی پاں پاں، پیار وچ کھو گئی۔ میوزک کے ردم کے ساتھ اس نے نور جہاں کی روح کو تڑپایا تو حمید اس کے زرخیز ذہن کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، جس نے گیت کے بولوں کے ساتھ ساتھ پورا آرکیسٹرا پاں پاؤں ٹوں کی صوتی تاثرات کے ساتھ واضح کر دیا تھا۔ مودے پر نظر پڑی تو وہ بری طرح شرما رہا تھا۔ یہ تو کیوں امراؤ جان والی ادائیں دکھا رہا ہے؟ تم نے سنا نہیں؟ مجھے سب تو سونا کہہ رہی ہے، خوش فہمی ہے، وہ تمہیں پاں پاؤں ٹوں کہہ رہی ہے۔ میدے پائی جان، آپ کو ماسی جی بلا رہی ہیں، لالو نے نیچے سے حلق پھاڑ کے آواز دی۔ رات کو دیر تک رسم میں شریک رہنے کی وجہ سے صبح دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی۔ کل رات وہ لوگ برآمدے کی بجائے چھت پہ سوئے تھے اور اب تیزی سے پھیلتی دھوپ بھی اسے بستر سے اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی کروٹ بدلنے پہ اسے نیچے آنگن کا منظر دکھائی دیا۔ پریناز اس پہ معمول مٹی کے کٹورے میں موتیے کی کلیاں چن رہی تھی۔ اس نے رات والا کاسنی سوٹ اب تک پہن رکھا تھا۔ لالو ذرا دیکھ اوپر جا کے، مہمان اٹھے ہیں تو ناشتہ بناؤ، اس نے بھائی سے کہا تو حمید کو شرارت سوجی۔ چھت کی منڈیر بس ذرا سی اونچی تھی، نیچے سے اوپر کا اور اوپر سے نیچے کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا اور سنائی بھی۔ اس نے دھیمے سروں میں گنگنانا شروع کیا،
ایک پھل موتیے دا مار کے جگہ سونیے، ایک پھل موتیے دا مار کے جگہ سونیے۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا، بے ساختہ بھرتی مسکراہٹ پہ بڑی مشاقی سے قابو پایا اور وہاں سے غائب ہونے میں پل کی دیر نہ لگائی۔ ایک ثانیے کو ملی نظریں اور لہجہ بھر کے لیے کھلی اس مسکراہٹ نے حمید کی کسل مندی میں ایک نشہ آمیز سا سرور شامل کر دیا، اور یہ غنود کی تب بھگ سے اڑ گئی جب لالو نے اسے بیبے کا بلاوا دیا۔ ناچار اسے بستر کی جان چھوڑنا پڑی۔ جیسے ہی اس نے پراٹھے کا آخری لقمہ نگلا، بیبے نے بغیر کسی تمہید کے اصل بات کہہ دی۔ میدے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے میں اور زبردستی ٹھیک نہیں۔ اگر تو پنڈ میں بیان نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، تیری مان لیتی ہوں، خواہ مخواہ زبردستی کر کے تیری بھی ناراضی مول لوں اور اس نہ ماننے کی زندگی برباد کروں۔ ٹھیک ہے پتر، جیسے تیری خوشی۔ میں تاجہ کو سمجھا دوں گی، دکھ تو ہوگا بیچاری کو لیکن بات سمجھ جائے گی۔ بیبے بیبے، وہ ہکلا کے رہ گیا۔ اور کی تو سمجھتا ہے میں تیری خوشی نہیں چاہتی؟ جیسے میرا چند پتر راضی، اس میں بھی خوش۔ لیکن بیبے، وہ پینو ماسی پیتو، اصل میں پینو بری لڑکی نہیں، دراصل میں اسے… ہاں پتر، پتہ ہے مجھے، وہ پینو تو واقعی بہت چنگی کڑی ہے، بس تیرے لائق نہیں۔ کہاں وہ پنڈ کی سیدھی سادھی چپ چپیتی لڑکی، کہاں تو شہر کے کالج کا بڑا فیشنی منڈا۔ تیرے ساتھ تو اونچی ہیل پہننے والی، کٹے بالوں والی، کٹ پٹ کرنے والی ہی سجے گی۔ بیبے، لیکن مجھے یہیں… اس نے کہنے کی کوشش کی۔ یہیں؟ بیبے مسلسل اس کی بات کاٹ رہی تھی۔ ہاں، ادھر وہ مشتری خورشید کی تھی۔ خورشید تو بڑے تتے مزاج کی ہے، پتہ نہیں کوڑی کا مزاج کیسا ہوگا۔ نخرہ تو بڑا ہے، لیکن اگر تجھے پسند ہے تو ٹھیک ہے، میں بات کر لیتی ہوں۔ ہاں بھائی صحیح ہے، اسی کے ساتھ تیرا جوڑ جھڑتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا، وہ بھی فیشنی ہے تیری طرح، تیرے جیسی انگریزی بھی مارتی ہے۔ اللہ ملائی جوڑی، ایک اندھا ایک کوڑی۔ بیبے، اپنے ہی کہے جانا، میری کبھی مت سننا۔ واپس سے باہر ہو گیا۔ اس مشتری سیاہے کا جوڑا میرے ساتھ نہیں، مودے کے ساتھ جچتا ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ اس مالشی کا پتر، وہ مودہ بڈھا، خود ہی تو کہتی ہو کہ گھوڑا اور مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور وہ تو پھر 34 سال کا ہے۔ رہا اس کے باپ کا مالشیا ہونے کا مسئلہ، تو بقول مودے کہ اس کے ابے کا مشتری کے باپ اور چچا میں گہرا یارانہ ہے۔ وہ لاہور جاتی اپنی ماں کو مرید کے گھر بھیجنے والا ہے، اور تجھے پتہ ہے اس کی ماں لاہور کی سب سے مشہور بچولن ہے۔ وہ تو جارج بش کا رشتہ صدام کی پھپھی سے کرا دے، اور چاہے تو معین اختر کی بات نیکول کڈمین سے پکی کرا دے۔ اس خلائی مخلوق کا رشتہ حاصل کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ چلو جی، چھٹی ہوئی تیرے لیے، میں برادری میں تو ووٹ ہی نہیں لا سکتی۔ وہ مایوس ہو گئیں۔ اب کسی لورن سے اڈا لگانا پڑے گا۔ دل کیوں چھوٹا کرتی ہو بیبے؟ اس نے کہنے کی ہمت مجتمع کی۔ آخر میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بات ماننا مجھ پہ فرض ہے، تیری خواہش میں پوری نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ ہیں کیا کہا؟ بیبے بے ہوش ہوتے ہوئے بچیں۔ اسی وقت پریناز اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ وہ چپ کر گیا۔ بولنا پتر، کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا تو، اور وہ بھی پہلی بار۔ پریناز اس کے آگے کپ رکھے ناشتے کے برتن ٹرے میں رکھنے لگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا بیبے، تو فکر نہ کر، تیرے دل کے ارمان ضرور پورے ہوں گے۔ ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ پریناز برتن اٹھا کے واپس لے جاتی ہوئے اچانک رک کر پوچھنے لگی۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر اس نے کہا، آپ خالہ جان کے ساتھ تو کار کے ساتھ کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ کا ان کے ساتھ ایسا رشتہ تو نہیں؟ یہ بے تکلفی نہیں، بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے۔ کوئی جاہل گنوار شخص ایسا کرے تو بات ہضم بھی ہوتی ہے، لیکن آپ تعلیم یافتہ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کو ایسا رویہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اپنی بات کہہ کر جلدی بنی اور حمید کو ایک نئی سوچ میں ڈال گئی۔ یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں اسے کیسا لگتا ہوں۔ وہ میرے دل کو بھا گئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، بلکہ نہیں، کئی وجوہات ہیں، لیکن مجھے قبول کرنے کی اس کے پاس کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہوں میں؟ ایک سطحی سا چھچورا، بناوٹی، جھوٹا اور نکما انسان۔ لیکن اب تو میں اپنی خامیوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بناوٹ، وہ ملمہ، وہ جھوٹ کب کا چھوڑ دیا، اور نکمے پن سے بھی توبہ کر لی۔ واپس جاتی ابا کے دوست چودھری یار محمد کی فیکٹری کی جاب والی آفر قبول کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اسے کیا پتہ وہ اگر مجھے ناپسند کرتی ہے تو میں کس منہ سے بیبے کو… اس نے سوچتے سوچتے کپ اٹھا کر لب سے لگا لیا۔ اس کی نگاہیں اب تک سامنے کے دروازے کی طرف تھیں جہاں سے وہ اندر آئی تھی، اور اس کے دل میں ایک نیا وسوسہ ڈال کر واپس چلی گئی تھی۔ تو کچھ کہہ رہا تھا پتر؟ ہاں جی بیبے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ… یہ تو مجھے آپ کہہ رہے، اور وہ بھی اس لڑکی کے کہنے پر؟ بیبے نے حیرت سے پوچھا۔ جی بیبے، آپ کے کہنے پر بھی کہہ سکتا تھا، مگر آپ نے کبھی ٹوکا ہی نہیں۔ بہت سی باتیں جو آپ سکھا سکتی تھی، مگر وقت نے سکھا دی۔ چلو دیر سے ہی صحیح، سیکھ تو لیں۔ ایک افسردہ سا سانس بھر کے اس نے کپ واپس پیرچ میں رکھنا چاہا تو چونک گیا۔ پیرچ میں عین اس جگہ جہاں اس نے کپ اٹھایا تھا موتیے کی ایک ادھ کھلی کلی پڑی تھی۔ ایک پھول موتیے دا مار کے جگہ سوڑیا۔ اور تم نے مجھے سچ مچ جگا دی ہے پریناز۔
اگر آج ابھی اسی وقت تو میرے حواسوں پر یہ موتیے کی کلی نہ مارتی تو میں خواہ مخواہ کے بے نام اندیشوں میں گھر کے یہ موقع گنوا دیتا۔ اس نے پری ناز کے اس خوبصورت اقرار کو، اس نکی جہاں کو اپنی مٹھی میں بھر لیا۔ اور بیبے، اب بھی وقت ہے، اگر آپ مجھے کچھ نہیں سکھا سکتی تو پھر کسی سکھانے والی کا بندوبست کر دیں۔ ہیں، استانی رکھ دوں اس عمر میں؟ ہاں، پینو استانی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے مت دینے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور نہیں۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ اس نے مسکراتے ہوئے بیبی کی حیرت زدہ چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے حیرت کو یقین میں بدل رہی تھی۔ اچھا جی، تو کیسا تھا یہ کیوٹ سا چھوٹا سا ناول؟ مجھے تو بڑا اچھا لگا، آپ بتائیں کیسا لگا جی؟ فنی تھا، اچھا تھا۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اپنے آپ کو کچھ اور ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ حقیقت میں نہیں ہوتے، اور ان پہ ترس آتا ہے۔ ہنسی تو آتی ہے، ترس بھی آتا ہے، کیونکہ وہ فٹ نہیں بیٹھ رہے ہوتے، وہ بہت ہی عجیب سے بن جاتے ہیں۔ پھر ہمارے، جب میں پنڈی میں پڑھ رہی تھی ہاسٹل میں، تو بہت سی ہمارے آتی تھی لڑکیاں، ساری، میں خود ایک چھوٹے سے علاقے سے گئی ہوئی تھی، ساری چھوٹے چھوٹے علاقوں سے ہی ہاسٹل میں جاتی ہیں۔ ظاہری بات ہے، اگر بڑے علاقے میں ہو تو ان کی یونیورسٹیز میں ان کو ہاسٹل میں رہنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، تو ہماری چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، یہاں پہ یونیورسٹیز نہیں ہوتی تو ہمیں جانا پڑتا ہے۔ وہاں پہ ایسی چھوٹے چھوٹے علاقوں کی لڑکیاں آئی ہوئی تھی، لیکن کچھ خود کو کچھ اور پریٹینڈ کروا رہی تھی، جو کہ برا لگتا تھا۔ پھر ان کی سب مذاقیں اڑاتی تھی۔ پتہ چل جاتا ہے آپ کتنی ایکٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کو 1 سال 2 سال 3 سال ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو یہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نکل ہی آتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بہت چیز ہوتی ہے، اور بہت بری بات ہے۔ جو آپ کا اصل ہے وہ ہے، کوئی اس کا مذاق نہیں اڑاتا اگر آپ اپنا اصل دکھا رہے ہیں، اور آپ کو اپنے جیسے ہی دوست ملتے ہیں پھر تو وہ اچھا ہوتا ہے، آپ کو ان کے سامنے پریٹینڈ نہیں کرنا پڑتا۔ تو ایسے لوگوں پہ تو مجھے بڑا ترس آتا ہے۔ بھئی پراؤڈلی کہو ہم پینڈو ہیں، ہم گاؤں کے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں برا کیا ہے؟ جب تک آپ کے پیرنٹس کسی کو حرام نہیں کھا رہے، کچھ غلط کام نہیں کر رہے، تو مت چھپاؤ۔ وہ جیسا بھی کام کر رہے ہیں، ان کی جس چیز کی بھی دکان ہے، پراؤڈلی بتاؤ بھئی کیا ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، بہت نارمل ہوتا ہے۔ میں ایک بندی کو جانتی ہوں، وہ اپنی امی ابو کو نا وہ نہیں لے کے آتی تھی اسکول میں، وہ کہتی تھی کہ وہ پیارے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی بڑا عجیب تھا۔ تو غربت سے اور ان چیزوں کو مجھے نہیں لگتا چھپانا چاہیے۔ اگر آپ میں سے ایسا کوئی کر رہا ہے تو پلیز مت کریں۔ اور اس میں بہت اچھا سبق تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ تعلیم صرف ضروری نہیں ہوتی، تربیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کو اپنی گریجویشن کا اتنا زوم تھا، اور تربیت اس کے پاس تھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ تو ہم لوگ اکثر ڈگریوں کے پیچھے پاگل ہو رہے تھے، ڈگری ہو جائے، ہم کسی کو بتا سکیں کہ ہم نے اتنا پڑھا ہوا ہے، تو ہم بتا کیا سکیں۔ آپ اگر تعلیم یافتہ ہیں تو وہ آپ کے اخلاق میں نظر آ جاتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ جی ہمیں دے اجازت، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔